وأصلي وأسلم على رسوله الأمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین محترم، معزز سامعین و مشاہدین، آج کی یہ ہماری مجلس دور علمیہ کے طور پر، جس طرح عام طور پر یہ ماہانہ مجلس ہوا کرتی تھی، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہے کہ ایک اہم ترین کتاب اسلام اور مسائل جاہلیت کے عنوان پر اس کتاب کو آج ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس سلسلے میں کچھ ہمارا غور و خوض ہوگا، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو، اور ہمارے اخلاق اور عمل کے اندر بھی سدھار آئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنیں اور سیکھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ باسعادت بندوں میں شامل فرمائے، اور ان بندوں میں اللہ ہمیں شامل کر لے جو سن کر صرف ایسے ہی سنتے ہی نہیں رہ جاتے، بلکہ سن کر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں. اللہ ان جو ہے خوش نصیب بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین. در حقیقت یہ کتاب جزاک اللہ خیر، اس کا نام ہے عربی کے اندر مسائل الجاہلیہ التي خالف فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ. مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل، التي خالف فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے وہ مسائل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت میں رہنے والوں کی خلاف ورزی آپ نے فرمائی، آپ نے ان کے خلاف کیا، ان مسائل کو آپ نے بتایا کہ یہ جاہلیت ہے، یعنی اسلام کے خلاف ہے. در حقیقت یہ عنوان جو لکھا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اسلام آنے سے پہلے جو بھی لوگ تھے وہ یا تو کسی نہ کسی دین کو ماننے والے تھے، یا پھر اپنی منمانی کرنے والے تھے، یا دین کے نام پر اپنی اپنی چیزوں کو انہوں نے ٹھونس دیا تھا اور اس کو دین کی شکل یا دین کا نام دے دیا تھا، جو در حقیقت حقیقی دین کے یہ مسائل خلاف تھے. جاہلیت سے مراد وہ دور ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا دور ہے. اور نبوت سے پہلے کے دور کے اندر کچھ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب یہ کہتے تھے، جس میں سر فہرست یہود تھے، کیونکہ یہود اپنے آپ کو علماء سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھ کر اپنی اجارہ داری اور اپنی سرداری کو انہوں نے قائم رکھا ہوا تھا، خاص عرب کے اندر، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہے مشرکین تھے، ان کے پاس کچھ علم نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم کے فالوورز اپنے آپ کو سمجھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی کچھ چیزیں ان کے پاس تھیں، جیسے حج تھا، طواف تھا، اس طرح اللہ کو پہچانتے تھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، کچھ چیزیں تھیں ان کے پاس میں. لیکن حضرت ابراہیم کا نام لے کر باقی سب ان کے اپنی منمانیاں تھیں، جو انہوں نے وہ چیزیں، وہ شرکیات، وہ بدعات و خرافات انہوں نے بنا رکھی تھیں، جن کا دین سے دور دور تک لینا دینا نہیں، بلکہ دین کی مخالف چیزیں تھیں. تو اسی طرح یہود کے ساتھ ساتھ کچھ نصارہ بھی تھے اس دور میں، جبکہ عرب کے اندر زیادہ جو ہے ان کی تعداد نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ تھے، کیونکہ شام کے اندر نصارہ موجود تھے، نجران میں نصارہ موجود تھے. اب ان کے یہاں جو سفر جو ہوتا تھا تو وہاں سے کچھ عیسائی باتوں کو بھی لوگ سیکھ کر یہاں پر اس پر عمل کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کے اندر کچھ یہود بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے، کچھ جو ہے
ایسے وہ لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو جو ہے موحد بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اگرچہ کہ وہ لوگ کم تھے، اور زیادہ تر کون تھے؟ یہ عرب کے مشرکین تھے جن کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لیکن چونکہ عرب کے مشرکین اپنی ہر بات کو جا کر یہود سے پوچھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے، ہمارے پاس توریت ہے اور ہم جو ہے جاننے والے، ہم کو کتاب دی گئی، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے باتیں ان کو بتاتے تھے اور یہ ان کے پیچھے چلتے تھے، جبکہ یہ خود بھی گمراہ تھے۔ جو خود گمراہ ہو وہ دوسرے کو ہدایت پر کیسے لائے گا؟ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی سبیل الہالکین، کہا کہ جو ہے جب ایک کوا جو ہے کسی قوم کا رہبر بن جائے تو وہ کوا کہاں لے کے جائے گا؟ ہاں، وہ خود ہی مردار کھاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، تو ان کو بھی اسی کی طرف لے کے جائے گا جو ہلاکت کا راستہ۔ تو جیسے کہتے ہیں سونے والا کیسے دوسرے سونے والے کو جگائے گا، تو ویسے ہی یہ لوگ بھی جو خود ہی گمراہ تھے تو دوسروں کو ہدایت کی راہ پر کیسے لائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، آپ کو نبوت دی گئی، تو پھر آپ نے اپنے معاشرے کے اندر جتنی بھی چیزیں جو رہیں جو آپ سے پہلے، تو آپ نے ان چیزوں کی آپ نے اصلاح فرمائی نبوی طریقے سے، نبوت کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں۔ تو اب اس کتاب کے اندر ان مسائل کو ذکر کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ چیزیں موجود تھیں، اور چاہے وہ اس کے کرنے والے چاہے یہود رہے ہوں، چاہے عیسائی رہے ہوں، چاہے کسی بھی مذہب و ملت کے رہے ہوں، چاہے یہ عرب کے مشرکین رہے ہوں۔ اور ان مسائل میں سے اس کتاب کے اندر ان چیزوں کو اختیار کیا گیا ہے جو آج کے دور میں بھی ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں پائی جاتی، جبکہ ہمارے مسلمان کون ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ اسلام والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسائل موجود ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منع کیا ہے، جن کو روکا ہے، قرآن نے جس کو روکا ہے، جاہلیت کے وہ مسائل جاہلیت کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان میں باقی ہیں۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہیں۔ در حقیقت یہ کتاب جو ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی تالیف ہے، جن کا نام جو ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہے۔ یہ قبیلہ بنو تمیم کے ہیں، اور انہی کے نام سے جو ہے وہابیزم کو جو جوڑا گیا ہے، اور انہی کے نام سے اگر کوئی انسان اگر شرک کے خلاف اگر کہے، درگاہوں کے خلاف کہے، یہ بدعتی لوگوں کے خلاف کہے، تو کہتے ہیں کہ وہابی بن گئے، جو بولتے ہیں نا، تو انہی کی طرف جوڑتے ہیں لوگ۔ یہ اور بات ہے کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں پیش کی۔ آپ کا دور جو ہے شرکیات و بدعات خرافات میں ایک ڈوبا ہوا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سعودی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی ترکی حکومت تھی، اور ادھر حجاز میں جو ہے شریف حکومت تھی، جو ہاشمی جو خاندان جو تھا، جو اس کا جوڑان وغیرہ کی طرف جو ان کا اپنے آپ کو شریف خاندان جو بولتے تھے، اللہ کے رسول کے اپنے آپ کو جو نسبت کرتے تھے وہ لوگ، تو اس طرف ان کی حکومت تھی، اور کچھ علاقوں میں ترکی کی حکومت تھی، کچھ علاقے میں جو ہے مصر کی طرف سے یہاں پر جو ہے گورنر بھیجے گئے تھے، تو اور کچھ جو ہے وہ تھے جو قبائل اپنے اپنے جو ہے سرداروں کے تحت موجود تھے۔ تو اس طرح یہ انتشار کی سرزمین تھی، اور یہاں کی سرزمین کے اندر جتنی زیادہ اب ہم اور آپ انڈیا پاکستان وغیرہ کے اندر جس طرح جتنے جو ہے خرافات ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے درگاہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جتنی جو ہے شرکیات کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس سرزمین پر درگاہیں موجود تھیں۔ پورا بقی جو ہے درگاہوں کا مرکز تھا، کیونکہ ہر صحابی کی درگاہ کو، ہر صحابی کی خبر پکی بنا دی گئی تھی، اور وہاں پر لوگ آتے تھے، اپنی نظر نیازیں چڑھاتے تھے، پوچھتے تھے، جہاں جہاں بھی صحابی کی خبر ہو، معلوم وہی صحابی کی خبر ہے، وہ حقیقت میں ہے نہیں، یہ وہ الگ بات ہے،
کیونکہ ایسی چیزوں کے اندر ثبوت نہیں رہتا، لوگوں کا ایک کیا کہتے ہیں سنی سنائی بات ہوتی تھی جو مشہور کر دی جاتی تھی۔ تو اب ویسے جگہوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا وہاں پر فریادیں کی جاتی تھیں، ان سے مانگا جاتا تھا، ان سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا۔ تو سرزمین عرب پوری جو ہے شرک کی آمیزگاہ تھی۔ اب آپ الحمدللہ جائیں پورے سعودی عرب کے اندر، آپ کو کہیں جو ہے ایک مزار نہیں ملے گی، کہیں ایک درگاہ نہیں ملے گی، کہیں جو ہے شرکیہ جو ہے کوئی اڈا نہیں ملے گا، کہیں غیر اللہ سے ہٹ کر کہیں جو ہے وہاں پر عبادت کا کوئی الحمدللہ کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں انسان شرک کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی خالص توفیق، اللہ تعالیٰ سرزمین توحید کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شرکیات سے اور خرافات سے اور بدعات سے اللہ تعالیٰ سرزمین کو بچائے رکھے، اور جو ہے یہ اصلاح کا بیڑا جو ہے اللہ کی توفیق سے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اٹھایا، اور اس کے لیے انہوں نے محنتیں کی۔ اور جہاں بندہ دیکھیے اخلاص سے اٹھتا ہے نا، اللہ کے لیے کوئی انسان اٹھتا ہے اللہ کی دین کو پھیلانے کے لیے، تو آزمائشیں تو آتی لیکن کامیابی آخرکار اللہ اس بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اگر بندہ ثابت قدم ہو، صبر کے ساتھ جمع رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ لگا رہے، لوگوں کو علم سکھاتا رہے، تو پھر ایک دور وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محنتوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں، جس طرح شیخ محمد عبد الوہاب کی یہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان کی ولادت ہوئی 1115 ہجری میں، جو 1703 میلادی کے اعتبار سے شہر عیینہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد صاحب خود بھی جو ہے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ عیینہ جو ہے ریاض کے قریب ہے، تو ابتدائی تعلیم تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، وہاں کے جو ہے کچھ علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا، جس کے اندر جو ہے شیخ الاسلام بن سیف نجدی تھے، ان کے علاوہ شیخ علی آفندی، اور اسی طرح جو ہے شیخ عبداللطیف فالقی، اور کچھ یہاں کچھ علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ بصرہ جو عراق کے اندر ہے، وہاں جو ہے کچھ اہل السنہ کے علماء ہیں، تو پھر وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے اس طرف جو ہے انہوں نے رخ کیا، جس میں شیخ محمد المجموعی اور اس طرح شیخ محمد حیات سندھی، ان لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر وہاں سے واپس ہوئے، جب یہ اپنے اندر اس بات کو محسوس کیا، اور ان کے اساتذہ نے جب اس بات کو سرٹیفائی کیا، اب آپ جو ہے داعی بن کر جا سکتے ہیں، اب آپ علم جو ہے دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، جس مسند تعلیم پر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ اس دور کا جو ہے ایک اس طرح کا معمول تھا صحابہ کے دور سے ہی، کہ علم جو اب آج کی طرح مدارس تو نہیں تھے نا، آج کی طرح مدارس تو نہیں تھے، اس دور سے لے کر جو ہے قریب تک بھی، جب تک کہ مدارس قائم نہیں ہوئے اس وقت تک بھی یہ طریقہ تھا کہ ایک طالب علم اپنا علم سیکھنے کے لیے کسی ایک ممتاز عالم دین کے پاس جا کر رہ جاتا، اب ان کے مجالس میں حاضر ہو کر اس کتاب کا علم یا اس فن کا علم حاصل کرتا، پھر اس فن کو اس عالم سے حاصل کرنے کے بعد وہ عالم کہتا کہ بھائی میں نے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تم کو دے دیا، اب آپ کسی اور جو عالم کی طرف چلے جائیں تو وہ اپنے سے بہتر کوئی عالم ہے، علم والا کوئی عالم ہے تو ان کو ریفر کر دیتے، چاہے وہ دوسری سٹی میں کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جو امام مسلم، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، جتنے بھی ائمہ فقہا گزرے ہیں، سب کا جو ہے یہی روٹین کہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، پھر دوسرے عالم سے تیسرے عالم کی طرف، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ علماء جو ہے ان کو اس زمانے کے سرٹیفائی کرتے کہ بھائی اب آپ کے پاس اتنا علم تو آ گیا کہ اب آپ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہ سند ہوتی تھی۔ اب جس طرح مدارس میں 8 سال 9 سال بعض جگہ 10 سال پڑھا کر دے تو آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں ایک طالب علم کو کہ بھائی اس بندے نے یہ کتابیں پڑھ لیں، اس فن کے اندر یہ کتاب ان کو جو پڑھائی گئی ہے، اب جو ہے یہ جو ہے دوسروں کو علم سکھا سکتے ہیں، جو کچھ علم حاصل کیا وہ دوسروں تک پہنچانے کا ہم جو ہے اتنی قابلیت ان کے اندر ہم نے محسوس کی ہے، اب یہ جو ہے اپنا
مسند جو ہے سنبھال سکتے ہیں، اپنی جو ہے علم کی کرسی جو ہے وہ سنبھال کر دوسروں کو علم دے سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں سرٹیفیکیشن ہوتا ہے مدارس کا۔ اب یہ 8-10 سالہ جو کورسز جو اب جو شروع ہے، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو علماء جو ہے، یہ جو فقہاء علماء جتنے بھی جو ہے پائے کے جو بنے ہیں نا، تو یہ 8-10 سال نہیں، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 25 سال اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں صرف علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی اس طرح جو ہے جبکہ یہ تھے نجد کے، ریاض کے قریب عیینہ پیدا ہوئے نا، تو پھر وہاں سے آئے، مدینہ کا سفر کیا، مدینہ کے اندر رہے، وہاں کے علماء سے حاصل کیا، پھر انہیں پتہ چلا کہ جو اور بصرہ کے اندر اور جو ہے علماء موجود ہیں، تو پھر وہاں بصرہ کا رخ کیا، وہاں چند سال رہے، وہاں سے علم حاصل کیا، پھر وہاں سے لوٹے، اور لوٹ کر جب دیکھا تو پھر جو ہے انہیں بڑی کوفت ہوئی کہ یہ سرزمین محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، صحابہ کی سرزمین ہے، لیکن یہاں اتنے خرافات ہیں، اسلام کے نام پر اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلام کے نام پر پوری شرکیات ہیں، اسلام کے نام پر پورے مزارات سے گھری ہوئی زمین ہے۔ تو اب انہوں نے اصلاح کا کام شروع کیا، اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ تو سب سے پہلے جو عیینہ کے قریب جو حریملہ ایک علاقہ ہے، وہاں سے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے آبائی شہر جو ہے عیینہ میں واپس آئے، اور وہاں جو ہے اپنا مرکز جب بنایا، تو وقت کے جو حاکم جو لوگ تھے ان کو یہ چیزیں ان کے خلاف نظر آئی کہ بھئی یہ تو جو ہے ہمارے اپنے جو انہوں نے دنیاوی مقاصد بنا رکھے ہیں، یہ تو اس کے خلاف ہے، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، لوگ ہماری ماننے کے بجائے ان کے پیچھے ہو جائیں گے، تو انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا۔ حاکم احسا جو ہے اس نے دریا کے اس نے عیینہ کے جو حاکم تھا اس سے کانٹیکٹ کیا کہ یا تو تم ان کو اپنے جگہ سے ان کو ہٹاؤ، یا پھر ہم چڑھائی کریں گے تم پر۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے اپنی جگہ یہ حاکم لوگ تھے، تو بڑے پاور سے ڈرتے تھے، تو مجبور کیا عیینہ کا حاکم کہ بھئی آپ کہیں اور چلے جائیں، تو پھر یہ رخ کیا انہوں نے درعیہ کا، جہاں پر آخری وقت تک جو ہے درعیہ میں آپ رہے۔ تو اب یہ 1158 عیسوی میں ہجری میں 1158 عیسوی میں میلادی میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے 1158 ہجری میں تو اپنے اس درعیہ کے شہر کو مرکز بنایا، اور دعوت پھیلتی رہی، یہاں تک کہ حاکم وقت جو تھے اس وقت یہ سعودیہ خاندان کے یہ جد امجد تھے، ان کا نام تھا محمد بن سعود، امیر محمد بن سعود۔ تو ان تک دعوت پہنچی، اور یہ جو ہے شیخ کی دعوت سے کو قبول کیا، اور یہ سعودی خاندان کے سب سے پہلے وہابی تھے، دوسرے الفاظ میں اگر دیکھا جائے، ہمارے موٹے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ سعودی خاندان کے پہلے جو تھے، جو شیخ محمد الوہاب سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے کیونکہ یہ حاکم تھے اور شیخ عالم تھے، تو اب ان دونوں نے اس بات کی مفاہمت کی کہ بھائی آپ اپنی حکومت کے زیر اثر جو لوگ ہیں ان تک جو ہے آپ یہ دعوت پہنچائیں، کیونکہ انسان ایک انفرادی کوشش کرتا ہے تو وہ کوششیں اتنی کامیاب نہیں ہوتی جتنی حکومت کی سرپرستی میں کوئی کام انجام دے تو اس کے اندر جو برکت ہوتی ہے، اس کے اندر جو انتشار ہوتا ہے، پھیلنا ہوتا ہے، وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو جب محمد بن سعود رحمہ اللہ جو ہے یہ جو ہے حضرت شیخ محمد عبد الوہاب سے انہوں نے بیعت کی اور جو ہے موافقت اختیار کی، ان کی شاگردی میں آئے، تو پھر اپنی حکومت کے زور سے ماشاءاللہ چندی دنوں کے اندر پورا درعیہ جو ہے یہ موحد ہو گیا، اور خود شیخ محمد عبد الوہاب اور جو ہے ان کے کئی ایک شاگرد جہاں جہاں بھی قبریں تھیں ان کو انہوں نے ڈھایا، یہ شرکیہ اڈے جو تھے ان کو جو ہے سرزمین سے صاف کیا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کی خبریں بھی مزارات بنائی گئی تھیں نجد کے اندر، تو ان کو بھی زید بن عمر، زید بن خطاب حضرت عمر کے بھائی تھے، ان کی بھی ایک مزار تھی وہاں پر۔ تو
اب لوگوں کے درمیان میں یہ تھا کہ بھئی یہ سب بڑے ولی اللہ ہیں، صحابہ ہیں، اگر جو ہے مزار ڈھا دی جائے تو پھر ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہیں پر جو ہے گر مریں گے، اور وہیں پر جو اللہ کی طرف سے بجلی آئے گی، ان کو جو ہے ان کا جلال اتنا ہے کہ جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ تو اس طرح کے عقائد لوگوں کے درمیان ہے نا، ہمارے پاس بھی اسی طرح کے عقائد ہیں، تو اس طرح کے عقائد لوگوں کے تھے۔ تو کھلے انداز سے کھلے عام جو ہے یہ مزارات ڈھائے گئے، اور لوگ دیکھتے رہے، پتہ نہیں یہ بندہ اب گرے گا، اب مرے گا، اب یہ جو عتاب ہوگا ولی اللہ کا، صحابی کا کی مار اب پڑے گی، اور وہ پڑتی رہی انتظار کرتے، لیکن کوئی پڑی نہیں، لوگ خود اپنی جگہ پڑ گئے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر لوگ آہستہ آہستہ ان کی دعوت کی طرف آئے، جب کچھ ہوا نہیں، جو خوف ان کا زائل ہوا، تو پھر جو انہیں ڈھارس بندی، اور پھر اس میں کامیابی الحمدللہ آہستہ آہستہ آپ کو ملتی گئی، اور آپ کی وفات جو ہے 1206 ہجری کی تھی، نہیں پورے الحمدللہ 91 سال اللہ نے آپ کو عمر عطا کی، بڑی لمبی عمر آپ نے پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جہود بھی اللہ نے ان کو مبارک بنایا، اور جو ہے آپ علم کے اعتبار سے ایک روشنی کا مینار تھے، آپ جو ہے سنت کے حامی اور بدعات کے مٹانے والے، بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور جو ہے ان معاملات میں ان چیزوں کے اندر آپ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ دیکھیے ایک داعی اللہ کو سب سے اہم چیز کیا، اس کا علم ہے، ایسے نہیں کہ جو 4 دن ادھر چلا لگا دیے، 4 مہینے ادھر چلے گئے، یا کہیں جا کر کچھ علم حاصل کر لے، یہ یوٹیوبر بن کر جو یوٹیوب سے جو کچھ علماء سے استفادہ کر لیا، کچھ کتابوں کو پڑھ لیا اور شروع ہو گئے اپنی جگہ، یہ علم نہیں ہے میرے بھائی، یہ علم کے راہ پر جو ہے ابھی آپ قدم رکھ رہے ہیں۔ علم جو علماء سے ملتا ہے، العلم بالتعلم، علم جو ہے علماء سے علم حاصل کرنے سے، تو صحابہ کے دور سے اس طرح جو چھوٹے درجے کے جو صحابہ تھے، بڑے درجے کے صحابہ، جو صحابہ کبار صحابہ ہوتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، اور پھر اسی طرح تابعین کا دور، تابعین کا دور، اسی طرح چلتا رہا۔ تو یہ علم جو علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس علم کی حفاظت فرمائی، اس علم کو دوسروں تک علماء کے ذریعے سے اللہ نے پہنچانے کا یہ طریقہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو پھر کئی ایک تصانیف انہوں نے کی، عام طور پر دروس کا سلسلہ ان کا ہوتا تھا، مساجد میں دروس ہوتے تھے، جس میں جو ہے وہ جو ہے عقیدے کی اصلاح پر انہوں نے زور دیا، اور اس میں کئی ایک کتابیں انہوں نے لکھیں، جس کے اندر یہ کتاب یہ بھی ہے، جس کتاب کا نام کیا ہے؟ مسائل الجاہلیہ التی خالف فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ۔ یہ جو ہے اس کی ایک کتاب جو جاہلیت کے مسائل، اس طرح آپ کی کتابیں جو مشہور ہوئیں، کشف الشبہات ہے، مختصر سیرت الرسول ہے، کتاب الکبائر ہے، مختصر زاد المعاد ہے، مختصر صحیح البخاری ہے، کتاب التوحید تو سب سے زیادہ منتشر ہوئی کتاب، اور جو ہے کئی ایک علماء جو ہے اس کتاب کی انہوں نے شروحات کی ہیں، اور کئی ایک بڑے علماء جو ہے ان کا اقرار یہ ہے کہ کتاب التوحید انہوں نے خود جو پڑھی ہے۔ بعض علماء کو میں نے سنا کہ کتاب التوحید عقیدے کی خالص کتاب ہے، شیخ محمد عبد الوہاب کی، اپنی زندگی میں 100 سے زائد مرتبہ انہوں نے پڑھی، جبکہ ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو بھائی ہم نے پڑھ لی، اور یہ بڑے بڑے علماء ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ باریک مسائل ہیں جو عقیدے سے متعلق ہیں، لیکن عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی عقیدے متعلق، یہ بھی عقیدے کے اندر شامل ہے، یہ بھی توحید کے اندر شامل ہے۔ تو بڑی ہی اہم ترین کتابیں ان سے اللہ تعالیٰ نے لکھوائی، اور لوگوں کے سامنے منظر عام پر یہ کتابیں آئی ہیں، تو اور آپ کے تلامذہ بھی کافی تعداد میں پھیلے، اور جو ہے آپ کی تحریک کی وسعت جو ہے آپ کی زندگی کے اندر عرب سے باہر منتشر ہوئی، سوڈان میں، خاص طور پر سوڈان اور ہندوستان سے بڑا پرانا ہندوستان، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سب اس کے اندر شامل تھے۔ تو ہندوستان کے اندر بھی کافی جو ہے ان کی تعلیمات کی وسعت وہاں پر رہی، پھیلی، اور انگریز نے اسی وجہ سے لوگوں کو اس متنفر کرنے کے لیے، یا کہ چونکہ انگریز جو الکفر ملت واحدہ ایک اصول ہے، تو اسی طرح انگریز نے بھی مسلمانوں کو جو ان کے خلاف ڈرایا
کہ بھائی یہ جو ہے اگر یہ دعوت اگر پھیلی تو پھر اس میں انگریز پر مار ہے، سب سے پہلے اس کی حکومت ختم ہوگی۔ تو اس نے لوگوں کو جو بھی کتاب و سنت پر آ جائے، جو بھی جو ہے درگاہ کا یا شرک کا مخالف بن جائے، کہتا ہے تو انہوں نے جو وہابیزم کا جو نام جو دیا، یہ انگریز نے دیا، یہ انگریز نے دیا۔ اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان، عام طور پر عوام کے درمیان میں یہ تصور پھیل گیا کہ یہ جو دعوت جو ہے یہ انگریز کی طرف سے یہ شروع ہوئی، کیونکہ لقب انگریز نے دیا۔ تو عوام کے درمیان میں یہ بات پھیلا دی گئی، بھائی یہ انگریز کے اولاد ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں بھائی یہ جو وہابی انگریز کے اولاد ہے، جبکہ یہ سب سے بڑا مخالف انگریز تھا، سب سے بڑا مخالف اس دعوت کا کہ جو برٹشرز تھے، کیوں ان کے مقاصد کے خلاف تھا۔ باقی جو لوگ جو ہے جو شرکیات میں مبتلا تھے انہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو بہرحال الحمدللہ یہ جو ہے دعوت جو سلفی دعوت ہے یہ پھیلتی رہی الحمدللہ، اور الحمدللہ آج جو ہے پوری دنیا کے اندر اس دعوت کے اثرات ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو اور جو ہے اللہ کامیاب کرے، لوگوں کے عقائد کے اللہ اصلاح فرمائے، اور جو ان کے درمیان میں جو کچھ بھی خرافات اور شرکیات ہیں اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے سے اللہ دور کرے، اور ہمیں بھی اس علم کو حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اس مختصر تمہید کے بعد ہم آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ اس کتاب کے اندر 100 جو ہے وہ مسائل پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں جو جاہلیت میں موجود تھے اور آج بھی مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض وہی چیزیں ہوں اور بعض جو کچھ شکلیں بدل گئی۔ اور اصل کتاب جو عربی میں ہے اس میں نے دیکھا تو اس میں 128 مسائل کو ذکر کیا، اور آپ کے پاس جو اردو کتاب ہے اس کے اندر صرف 100 مسائل ذکر کیے ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے وہ مسائل ہیں جو مواد کے اعتبار سے وہی چیز ہے لیکن اس کو ایک اور انداز سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر ہم جو ہے کچھ زیادہ وقت نہیں لیں گے، اس کو صرف ہم پوائنٹس کے اعتبار سے ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور جہاں پر کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ وہاں پر ہم رک کر اس تفصیل کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں کتاب کے اعتبار سے، جس میں شیخ نے یہ بات بتلائی۔ شیخ کون ہے بھائی؟ ہاں، اس کو ذہن میں رکھیں، کتاب کی مؤلف جو مصنف کون ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے کتاب کی ابتدا ہی میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ زمانے جاہلیت سے مراد ہے اس زمانے کے اہل کتاب بھی ہیں اور امی لوگ بھی۔ امی سے مراد کون ہیں؟ عرب کے جو مشرکین ہیں وہ امی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی امیین میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، یعنی عرب کے جو مشرکین جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ امی قوم تھی، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب کو فالو کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہم کہتے تھے بھائی ہم اہل کتاب، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس توریت ہے، ہمارے پاس نبی بھیجا گیا، ہم موسیٰ کے فالوورز ہیں۔ تو اب یہ امی لوگ جو ہے انہی کی پیروی کرتے تھے بہت سارے مسائل میں۔ تو اب یہ جو ہے جاننا ضروری ہے کہ وہ مسائل کیا تھے جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی اور یہ بتایا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور جب تک جو ہے آپ ان غلط چیزوں کو اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ واضح نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، معاملات کی وضاحت جو ہے اس وقت تک جو ہے آپ کے سامنے مکمل واضح نہیں ہوتی جب تک آپ اس کے اپوزٹ چیز کو آپ نہ جانیں۔ توحید کی اہمیت اس وقت تک آپ کو واضح نہیں ہوگی جب تک آپ کفر کیا ہے نہ جانیں، جب تک آپ شرک کیا ہے واضح نہ ہو۔ ایک پہلو اگر آپ حاصل کر لیے اور دوسرے پہلو سے آپ غافل رہے تو ممکن ہے کہ آپ دوسرے پہلو کے کسی مسئلے میں آپ گر جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے جہاں آپ حق پر ہیں، آپ صحیح اسلام پر ہیں، یہ واضح کیسے ہو؟ جب تک آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ غلط چیزیں کیا ہیں، شرکیات کیا ہیں، کفر کے مسائل کیا ہیں، جب تک اس کا علم نہ ہو آپ کے اعتبار سے آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو توحید پر رکھ نہیں سکتے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو اسی اعتبار سے اس کتاب کے اندر ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی مخالفت کی، اور آپ کی نبوت کے وقت میں یا نبوت سے پہلے ان چیزوں کو ان چیزوں کا وجود تھا۔ تو بھائی ہم چلتے ہیں، پہلا جو مسئلہ جو ہے وہ ہے 100 مسائل ہیں اس کے اندر۔ تو پہلا جو مسئلہ ہے صالحین کو پکارنا، کیونکہ جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ صالحین خود بھی جو کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اور جو ہے ان کے پاس جانا اور جو ہے وہاں پر دعائیں کرنا، صالحین سے مراد کیا، ان کے مرنے کے بعد۔ ایک تو جو ہے بندہ زندہ ہے، بقید حیات ہے، ہماری طرح جو ہے وہ بھی اس زمین پر چلتا ہے پھرتا ہے۔ اب ایسے آدمی کے پاس جا کر آپ دعائیں کروائیں، اس کی اجازت ہے، کیونکہ رسول اللہ کے پاس بھی صحابہ آتے تھے، بعض مسائل یا اللہ کے رسول دعا کریں تو دعائیں اللہ کے رسول کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، کیا کسی صحابی نے جا کر آپ کے قبر پر دعا کی، آپ سے سفارشی ہونے کا عقیدہ رکھا، یا ان سے کچھ مانگا، یا اللہ تعالیٰ ہی سے لے کر دینے کا انہوں نے ایسی کوئی فریاد کی ہو؟ یہ ثابت نہیں ہے۔ اب عمومی طور پر کیا ہوتا تھا کہ صالحین چونکہ یہ معاشرے کے کریم ہوتے تھے، اللہ جس کو ہم اللہ والے کہیں یا اولیاء اللہ کہیں، اب ان کے سلسلے میں عمومی طور پر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مقدس ترین ہستیاں تھیں کسی زمانے میں جو اب چلی گئیں، لیکن ان کے جو قبور ہیں، ان کے جو مزارات ہیں، یہ جو ہے بڑی برکت کی جگہ ہیں جی۔ اب آپ کی دعائیں قبول کروانا ہے نا، تو وہاں جا کے آپ دعا کریں۔ کیوں بھائی؟ کیوں وہاں پر چونکہ اللہ والے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ان پر اترتی ہیں، تو لہٰذا وہاں جا کر دعا کریں گے تو آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جائیں گی۔ یہ پہلا مغالطہ جو شیطان نے دیا۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگ جو درگاہوں پہ جاتے ہیں وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہاں کی کیوں بھی دعا کہ جی اللہ والے ہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں، تو یہاں آپ دعا کریں گے اللہ جلدی قبول کر لے گا۔ اب یہ مغالطہ سب سے پہلے کیا ہے، یہ شرک کی بنیاد۔ اب یہ بندہ کون ہے جو دعا کر رہا ہے، کس سے؟ اللہ ہی سے دعا کر رہا ہے، لیکن مقام اس نے جو اختیار کیا ہے وہ کون سا مقام ہے؟ ان صالحین کے مزارات یا ان کے قبور کی جگہ۔ اب یہ پہلی اسٹڈی ہے جو آپ کو اللہ سے ہٹا کر ان شرک کے دروازے کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہ شرک تو نہیں ہے، لیکن شرک کا دروازہ یہاں پر کھل جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں کی قبر وہ ہے جس پر رحمت برستی ہے تو وہاں جا کے دعا کرنا۔ سب سے زیادہ برکتوں والی جگہ کون سی ہے؟ ہاں، مسجدیں۔ خیر بقاع الارض، زمین کے سب سے جتنے خطے ہیں، جتنے حصے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خیر والی جگہ اللہ کی مسجدیں۔ بھائی آپ کو دعائیں قبول کروانا ہے تو آئیے مسجد میں، آئیے 2 رکعت پڑھیے، سجدوں میں دعائیں کریں۔ جگہ بھی محترم ہے، جگہ بھی مقدس ہے، عبادت بھی سب سے اہم ترین ہے، اور سجدہ بھی سب سے قریب ترین حالت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائیں گے ضرور۔ اب ان جگہوں کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں قبروں کی طرف، وہاں جا کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو برکت کی جگہ ہے، یہ سب سے پہلا جو شیطانی مغالطہ، یہ صالحین کو پکارنے کے لیے سب سے پہلا دروازہ۔ دوسرا وہ دروازہ ہے جس میں عمومی طور پر لوگ مبتلا تھے جاہلیت میں بھی، اب بھی جو ہے مسلمان مبتلا ہیں، وہ یہ کہ ان صالحین سے جا کر سفارشی عقیدہ رکھنا، ان سے جا کر کے جس کا لے کے دلوانا۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں مزارات پہ، تو اگر کہیں کہ بھائی ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، بھائی یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو جو ہے کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو کہتے ہمیں بھی معلوم ہے جی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اللہ ہماری کہاں سنے گا؟ ہم تو گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں جی، اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بزرگ، اے فلاں، ہاں آپ ہماری سفارش کر دیں، ہمارے مسائل اللہ تک رکھ دیں، اگر آپ کے چینل سے ہم جائیں گے نا تو اللہ جو ہے قبول کر لیں۔ ہم ڈائریکٹ اگر بلائیں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم معصیت والے ہیں، اور آپ اللہ والے۔ تو
آپ کے ذریعے سے جو ہے سفارشی ہونے کے جو عقیدے جو ہیں، جو اولیاء اللہ جن کو کہا گیا ہے، ان کے ذریعے سے سفارشی ہونے کا عقیدہ اور اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ لے کر دلائیں گے، وہ لوگ اللہ کو راضی کرائیں گے۔ اس عقیدے کے تحت آج جتنے بھی لوگ جو ہے تقریباً جب جاتے ہیں درگاہوں پہ، اس میں سے تقریباً میں کہوں گا 70 to 80% وہ لوگ ہیں جو اسی عقیدے سے جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے ہاں بھئی یہ ان کے پاس نہیں ہے کچھ بھی، لیکن ان کے ذریعے سے جو ہمیں ملے گا، یہ واسطے ہیں، وسیلے ہیں ہمارے لیے، یہ سفارشیں ہیں ہمارے لیے، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ بولیے جی، جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، جو مانگتے ہیں، ان کے عقیدے سفارشی ہونے کے عقیدے، اور یہی تو وہ عقیدے تھے جو مشرکین مکہ کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آپ آئے، آپ کو نبی بنایا گیا، تو اس وقت کے حالات کیا تھے؟ یہی تو تھے۔ بلکہ شرک جو شروع ہوا نوح علیہ السلام کے دور سے، تو انہی سفارشی عقیدوں کے ساتھ شروع ہوا تھا نا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 جو ہے جو انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے، یہ در حقیقت یہ صالحین تھے، یہ اولیاء اللہ تھے اس زمانے کے۔ تو جب یہ لوگ مر گئے تو لوگ جو ہے ان کی قبروں پہ جا کے دعا کرتے تھے، لیکن ان سے دعا نہیں کرتے تھے۔ یہی وہ عقیدہ، مطلب برکت کی جگہ اللہ کی رحمت اترتی ہے تو وہاں جا کے دعائیں شروع کی۔ اب ایک جنریشن گزرا، بچوں نے دیکھا کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہمارے والد صاحب سیدھے وہاں قبر پہ پہنچتے، وہاں جا کے دعا کرتے۔ اب سیکنڈ جنریشن آیا تو اب جب بھی مسائل آتے، وہ لوگ وہاں جا کے دعا جو کرنے کے بجائے کیا ہوتا تھا، ان سے فریاد کرتے تھے کہ آپ ہماری بگڑی بنوا دیں، بنا دیں نہیں، بنوا دیں، اللہ سے دلوا دیں۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا مقام ہے، اس کے ذریعے سے آپ ہمارا کام کروا سکتے ہیں، آپ سفارشی۔ یہ عقیدہ بات۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ لوگ آ گئے جو یہ سمجھنے لگے کہ یہی سب کچھ ہیں، ان کے پاس وہ پاورز بھی ہیں جو کچھ دے سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں۔ اب ڈپارٹمنٹ وائز جیب بنا دیے گئے، بچہ دینا ہے تو فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، بگڑی بنانا ہے تو فلاں کا ڈپارٹمنٹ ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، شادیاں کروانے والے بابا ہیں، ملازمت دلوانے والے بابا ہیں، برکتوں کو لانے والے بابا ہیں، شفا دینے والے بابا ہیں۔ ارے فلاں قبر کی مٹی جا کے چٹوا دو گے شفا ہو جائے گی۔ بچہ نہیں بول رہا، جو اب فلاں قبر کی مٹی کی جاؤ وہ قبر کی مٹی جو چٹوا دو، بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ کام نہیں ہو رہا، فلاں درگاہ کی تعویذ لا کے پہنا دو، کام ہو جائے گا۔ اب یہ عقیدے جو ہے اب کیا ہے، براہ راست انہی کو دینے والا لینے والا شیطان نے سمجھا دیا۔ اب یہ شرک جو شروع کہاں سے ہوا؟ پہلی سیڑھی کیا تھی؟ ہاں، وہ جگہ برکت والی ہے، دعائیں وہ جگہ جو قبول ہوتی ہیں، یہ عقیدے سے لوگ جو شروع ہوئے اور آخر میں پورے طرح شرک میں ڈوب گئے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات انہی کو دے کر بیٹھ گئے۔ تو کثرت سے جو لوگ غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں یا اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، تقریباً لوگ جو ہے ان کو سفارشی ہونے کے لحاظ سے پکارتے ہیں۔ اب یہ سفارشی ہونے کا عقیدہ پتہ ہے کن چیزوں کے لیے ہوئے ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی پکار کو سن رہے ہیں، سماع الموتى۔ اللہ نے کیا فرمایا، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تم مردوں کو سناؤ۔ ایک بھاگنے والا جو بہرا ہو اور بھاگ بھی جا رہا ہو، آپ سے دور ہو، پیٹ پھیر کے بھاگا جا رہا ہے، بہرا بھی ہو، کیا سن سکتا ہے تمہاری آواز کو؟ تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح یہ لوگ جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، تمہاری آواز کو سن نہیں سکتے۔ اب پہلا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اب جا کر دیکھا ایک بندہ جو ہے کسی مزار پہ گیا، وہاں پر جو ہے ان کو پکارا، جیسے یا خواجہ یا ملتان والے بابا، ہاں، یا غوث، آپ ہمارا کام کروا دیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھ سے نہیں مانگیں، آپ میرا کام کر دو، نہیں بول، مجھے بچہ دے دو، ملازمت دلوا دے، نہیں بول رہے۔ سفارش ہونے کے لحاظ سے آپ کی بڑی جو ہے قدر و منزلت ہے، بڑا پوزیشن ہے، بڑا مقام ہے، میں گنہگار بندہ ہوں، اللہ میری نہیں سنتا، آپ کی سن لے گا، آپ جو ہے ذرا اللہ سے دلوا دیں۔ اب یہاں پر پہلا عقیدہ کیا آ رہا کہ جب آپ جو بول رہے ہیں تو آپ کے عقیدے کے لحاظ سے وہ آپ کو سن رہے ہیں، اور سننے والا کون ہے؟
اللہ تعالیٰ آپ کی پکار. اب کئی لوگ ہیں جو کھڑ کے جہاں دعائیں مانگ رہے ہیں. ابھی دعائیں کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے دل کے اندر، منہ کے اندر یا اندر ہی دل کے اندر چل رہی ہیں. اب یہ دعائیں سننے والا اللہ ہے یا کہ وہ قبر والے ہیں؟ ان کے اعتبار سے کیا ہے قبر والے، جبکہ قبر والے ان کی زندگی کے اندر بھی اگر ان کے پاس کھڑے ہو کر منہ کے اندر کچھ بولتے تھے سن نہیں پاتے. زندگی میں طاقت نہیں تھی کہ آپ کے منہ کے اندر کی ہوئی بات وہ سن لیں، اور مرنے کے بعد یہ طاقت سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کی منہ کی بات بھی آپ کی دل کی بات بھی وہ جان رہے ہیں، آہستہ آہستہ پکار رہے ہیں تو جو ان تک اطلاع پہنچ رہی. آپ اردو میں دعا کر رہے ہیں، جبکہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ عرب تھے، کبھی اردو اس زمانے میں تھی بھی نہیں. یہ تو لشکری زبان ہے، مغل دور میں شروع ہوئے. اردو تو کچومر ہے، مکسچر ہے کئی زبانوں کا، ہندی، فارسی، ہاں کئی ایک زبانوں کا جو ہے مکسچر ہے اردو جو لشکری زبان. یہ تو آئی مغل دور میں شروع ہوئی. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہے یہ 5ویں 6ویں صدی کے، بس عربی کے علاوہ کبھی کوئی زبان نہ انہوں نے حاصل کی نہ جانے. اب یہاں یہ بندہ جا کر کھڑے ہو کر جو یا غوث کے نام سے جو اب بول رہا ہے، عربی میں پوری ہسٹری سنا رہا. زندگی میں جو ہے کبھی ان کے سامنے جو ہے اگر اردو بولی بھی جاتی تو بولتے بھائی ذرا یہ کو تو ذرا بلاؤ، ذرا ٹرانسلیٹ کر دے. ہاں اب کیسے زمانے کا یہی تو زبان خود ان کو پتہ نہیں تھی. اور یہ بندہ جو ہے اردو میں، فارسی میں، انگلش میں پکار رہا ہے. زندگی میں جب بھی اگر ان کے سامنے بول دیا جاتا تو ان کو بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ بندہ جو سمجھ آئے کو سن رہے ہیں. جبکہ تمام زبانوں کا عالم اور خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ جس زبان میں بلائیں، پکاریں، جیسے بھی دل کے اندر ہو، منہ کے اندر ہو، آپ کے دماغ میں بھی چل رہا ہے، وہ اللہ کے علم میں. تو سماع ہماری چیز، ہماری پکار وہ سن رہے ہیں، ہمارا بولنا ان کو پہنچ رہا ہے. یہ سب سے پہلا شرک ہے. سفارش عقیدہ ہی ہے، لیکن پہلا شرک کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو جس طرح سننے کا پاور ہے وہ پاور ان کو بھی ہے. یہ پہلی بات. جزاک اللہ خیر. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سفارشی ہیں آپ کے لیے. کس نے آپ پر وحی کی بھائی یہ سفارشی ہیں؟ کس نے کہہ دیا آپ کو یہ سفارشی ہیں؟ کہاں سے لا یہ عقیدہ؟ کیونکہ یہ سفارشی ہیں مرنے کے بعد کون کہنا؟ یا تو اللہ، یہ غیب کی خبر ہے، یا تو اللہ فرمائے بھائی ہاں بھائی فلاں فلاں بندے کو جو میں نے سفارشی اپنا قرار دیا ہے، تم کو جو بھی مانگنا ہے چلو ان سے جا کے مانگو، ان سے کہو. وہ اگر آ کے مجھ سے کہیں گے تو میں کروا دوں گا، میں کر دوں گا کام. کیا اللہ نے فرمایا؟ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ میرے امت کے اندر فلاں فلاں جو ہے بڑے اختاب رہیں گے، بڑے اولیاء ہوں گے، بڑے ابدال رہیں گے، یہ جو ہے اگر جو ہے ان کے پاس لوگ جائیں گے اور ان سے سفارش کریں گے تو سفارش قبول ہوگی. یا تو اللہ کے رسول نے کہا ہو، یا کم سے کم وہ بزرگ، وہ عالم، وہ ولی انہوں نے خود کہا ہو کہ بھائی مرنے کے بعد مجھے پاورز مل جائیں گے، ہاں دیکھو مجھے نہیں چھوڑنا، مرنے کے بعد آ جاؤ میری قبر پر، میں کروا دوں گا تمہارا کام. کہ کسی ولی نے کہا؟ جب اللہ نے نہیں کہا، رسول نے نہیں فرمایا، خود اس ولی نے نہیں کہا، اور اگر حقیقت میں ولی ہوگا تو کہے گا بھی نہیں. وہ خود اللہ سے ڈرنے والا کیسے کہے گا بھائی؟ جب یہ سورسز جو ہیں جہاں سے یہ خبر ہمیں ملنی ہے کچھ ہے ہی نہیں، کہیں سے بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کہاں سے خواب میں بتایا گیا یا آپ پر وحی نازل ہوئی؟ کہاں سے علم ملا کہ بھئی فلاں جو ہے جو بڑے جلال والے ہیں، بڑے پاور والے ہیں، وہ ہماری سفارش کروا دیں گے، وہ ہمارے جو ہے چیزوں کو بنوا دیں گے؟ یہ کہاں سے لائے؟ اور یہی وہ عقیدہ تھا جو مشرکین مکہ کے درمیان میں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ جب والذین اتخذوا، سورہ زمر آیت نمبر جو ہے 32 میں اللہ نے فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ جو ہے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنائے رکھے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی وہاں پر کیوں جا رہے ہو، بھائی ان کو کیوں پکار رہے ہو، ان کو جو ہے کیوں بلا رہے ہو، یہ نظریں چڑھاوے، یہ جو بھی تم جو پیش کر رہے ہو انہیں کیوں پیش کر رہے ہو؟ تو جواب ملتا، اللہ نے ان کا جواب نقل کیا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی جو عبادت کے طور طریقے ہیں نا، کوئی سجدہ کر رہا، کوئی ڈنڈوت مار رہا، کوئی جو کھڑے ہو کر دعا کر رہا، کوئی نذرانے پیش کر رہا، کوئی جو ہے اس پر چڑھاوے چڑھا رہا،
ہاں کوئی پھول چڑھا رہا، کوئی اودبتی رکھ رہا، جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، سفارش کر دیں ہماری۔ ہم قریب نہیں ہوئے پہ ہمارے گناہوں سے ہم دور ہو گئے، اب ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، یہی عقیدہ۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا اور وضاحت کے ساتھ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اس حالت میں ہے ہی نہیں، پکار خود نہیں سنتے، نقصان پہنچانے کا پاور کہاں سے آئے گا، نقصان ہٹانے کا پاور کہاں سے آئے گا، نفع پہنچانے کا پاور کہاں سے آئے گا؟ ایسے لوگوں کی جا کے عبادت کر رہے ہیں۔ تو پھر جب پوچھا جاتا بھی کیوں کر رہے ہو بھائی، تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے اور ہمارے سفارشی ہیں، ان کی سفارش سے ہمارے کام ہوں گے۔ یہی تو ہوا نا، ہمارے لوگ جو درگاہوں پہ جا کے جو بول رہے ہیں دلوا دو، بنوا دو، ہاں لے کر دے دو، یہی وہ عقیدہ تو تھا ان لوگوں کا بھی، یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ ہماری شفاعت کرنے والے، ہمارے سفارش ہیں، ہمارے کاموں کو بنوا دینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس کے جواب میں فرماتا ہے، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اے نبی آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دینا چاہتے ہو جو اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے؟ کہاں سے معلوم ہو گیا بھائی سفارشی تمہارے؟ ان کو مرتبہ مل گیا، تمہاری بگڑی بنوا دیں گے، تمہارے کاموں کے بنوا دیں گے، یہ عقیدہ کہاں سے لائے تم؟ کس نے کہا تمہیں کہ اللہ کو تم خبر دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو، لیکن تم اللہ کو یہ بتانا چاہتے، اللہ یا اللہ یہ تیرا سفارشی، ہاں تیرا رائٹ ہے، تیرا لیفٹ ہے، تیرا مرتبے والا بندہ ہے، تو اس کی قبول کر، تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، کیونکہ ان سفارشوں کو رکھنا یہ ایک بادشاہ کا کام ہے جو درباری رکھتا ہے، منسٹرز رکھتا ہے، سیکریٹریز رکھتا ہے، کیوں اپنا کام خود نہیں کر سکتا پورا وہ؟ کہ اللہ بھی اسی طرح ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور جو شرک تم کر رہے ہو نا سفارشی ہونے کے عقیدے کا، یہ شرک اللہ کے ساتھ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں، بہت بری ہیں، بہت دور ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا جو ہے شرکیہ معاملہ ہے جو پچھلی امتوں میں بھی رہا، اور جس شرک کو رسول اللہ سے مٹانے کے لیے آئے وہ یہی شرک تھا، اور آج کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کے درمیان میں یہی شرک موجود ہے۔ اگر اس شرک کو لوگ سمجھ جائیں تو اپنے ہاتھوں سے یہ قبریں توڑیں گے۔ اور شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے شاگردوں نے جب ان کے بات سمجھ میں آ گئی، اس توحید کا عقیدہ ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا، تو خود ان کے شاگرد جو جہاں جو مزارات تھے اپنے ہاتھوں سے جو مار گرائے۔ کیوں؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان میں شرک والی چیزیں ہیں، جو اللہ اور بندوں کے درمیان میں جو توحید کا رشتہ ہونا چاہیے، اس رشتے کی یہ رکاوٹیں تھیں اور یہ دراڑیں تھیں جو توحید کے قلعے کے اندر رکھنا ڈال رہی تھیں۔ تو لہٰذا یہ پہلا مسئلہ جو صالحین کو پکارنا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 18۔ دوسرا مسئلہ فرقوں میں بٹ جانا، اللہ رحم فرمائے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی پہچان بن گئی۔ اب آپ کہتے ہیں مسلمان، ہم مسلمان تو ہیں جی، لیکن کیا ہے؟ سنی ہے، شیعہ ہے۔ سنی ہے، سنی تو ہیں جی، لیکن کیا ہے؟ ہاں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، کس میں ہیں؟ حنفی ہیں۔ بریلوی ہے تو کہتا ہے پھر وہ ان کے اپنے فرقے، دیوبندی ہیں تو پھر کیا پوچھتا ہے حیاتی ہیں، مماتی ہیں، ان کے اپنے فرقے۔ فرقوں میں فرقے اتنے جو ہے بن گئے کہ پہچان مسلمان کی نہیں رہی، پہچان مسلمانوں سے کہیں آگے نکلنا۔ اب اسی کی وجہ سے بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں
بھائی آپ بھی تو رکھے میرا یہ نام، اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، یہ بھی تو ایک فرقہ ہو گیا نا، بولتے ہیں نا لوگ۔ اب آپ دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کا بھی تو ایک فرقہ ہے نا۔ تو یہ در حقیقت بات جو ہے سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو راستہ دیا ہے وہ ہے صراط مستقیم، ہے نہیں ہے؟ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو کتاب و سنت سے جڑا ہوا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم جو اللہ فرماتے ہیں قرآن کا راستہ جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ تو کتاب و سنت کا راستہ ہے جو ڈائریکٹ انسان کو قرآن سے جوڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جوڑتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ٹھیک۔ تو اب یہ مین اسٹریم ہے، یہ مین راستہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں کی طرف نہ نکلو جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر کسی فرقے میں تبدیل کر دے۔ اب یہ سیدھی شاہراہ ہے، یہ مین ہائی وے ہے، رنگ روڈ جا رہی، یہ ہائی وے ہے۔ اب یہاں سے جو ہے جو آپ کو نکلنا ہے کسی بستی میں، کسی ایریے میں، تو آپ ایگزٹ ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ اب یہ ایگزٹ جو ہو گئے تو آپ صراط مستقیم سے باہر ہوئے نہیں ہوئے؟ ہو گئے نا۔ تو پھر آپ کسی بستی کی طرف چلے گئے، کسی ایریا میں چلے گئے، اب اسی ایریا میں آپ پہنچ گئے۔ اب اسی طرح جو بھی جو ہے صراط مستقیم سے نکلے ہوئے جو یہ شاخیں ہیں، یہ فرقے، اب ان کی اپنی پہچان ہے۔ اب بھئی یہ فرقہ کون سا ہے؟ بھئی یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یا ہے کہ فقہی اعتبار سے یہ حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اب یہ صراط مستقیم سے یہ نکلی ہوئی یہ فرقے ہیں، یہ جو ہے یہ فرقہ یہاں پر آتا، لیکن اصل جو بندہ صراط مستقیم پر ہے کیا وہ فرقہ ہے؟ یہی تو اصل ہے نا۔ اب چونکہ مسئلہ کیا آتا ہے، وہ نکلا ہوا فرقہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا، جو صراط مستقیم پر ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ اب مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ وہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے، یا وہ ہے جو صراط مستقیم سے نکل گیا؟ اب یہاں پر جو نکلے ہوئے اپنے آپ کو نام دیے ہوئے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی جو بریلوی، کوئی جو دیوبندی، کوئی فلاں، کوئی فلاں۔ تو اب یہاں پر بات وضاحت کے لیے جب انہوں نے اپنی پہچان جو ہے ان گمراہیوں کے ساتھ، ان نکلے ہوئے فرقے وہ اپنے اپنے عقیدوں کے ساتھ جب ایک پہچان بن گئے، تو آپ ان سے ہٹ کر میں سیدھی راہ پر ہوں یہ بتانے کے لیے آپ اپنے آپ کو، یہ نام آیا اہل الحدیث کا یا اہل الاثر کا، یا ہے کہ جو ہے سلفی کا، سلف ہونے کا، کیونکہ رسول اللہ خود اپنے آپ کو سلف کا نام اپنے آپ کو آپ نے پیش کیا ہے، صحابہ کو اپنے سلف کہا ہے۔ تو سلفی کا یہ نام جو ہے یہ پہچان کے لیے، مقابلے کی پہچان کے لیے، کیونکہ جو نکلے ہوئے فرقے ہیں وہ بھی اپنے آپ مسلمان کہہ رہے ہیں اور آپ بھی اپنے مسلمان کہہ رہے ہیں، تو پھر یہاں پر پہچان کیا ہوگی؟ مٹ گئی۔ بتانے والا اور سننے والا یہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ بھائی آپ اہل حق ہیں یا اہل باطل ہیں، آپ کتاب و سنت پر قائم ہیں یا کہ اس سے نکلا ہوا فرقہ ہے۔ تو جب باطل فرقوں نے یا یہاں سے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے فرقوں نے جب اپنی پہچان بنا لی، تو ان پہچان سے اپنے آپ کو ہٹا کر آپ صراط مستقیم پر ہیں یہ بتانے کے لیے اپنے آپ کو جو سلفی لوگوں نے کہا، اہل الحدیث کہا، اہل الاثر کہا، اہل الحق کہا، یا اہل السنہ جو حقیقت میں ہیں، وہ سنت نہیں ہے جو اہل السنہ جو بریلوی جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت بولتے ہیں، وہ اہل سنت ہیں۔ سنت سے مراد جو ہے سنت سے ہٹ گئے وہ لوگ ہیں وہ، جبکہ حقیقت میں کیا ہے؟ اہل السنہ جو سنت پر قائم ہے، اہل السنہ والجماعہ جو صحابہ کی جماعت ہے۔ تو اب یہ پہچان جو یہ نام جو رکھے گئے وہ مقابلے کے اعتبار سے، پہچان کے اعتبار سے رکھیں گے، ورنہ حقیقت میں کیا ہے؟ صراط مستقیم پر جو رہنے والا کوئی فرقہ نہیں، وہ اصل پر ہے۔ تو اب جو ہے یہ فرقوں کی جو ہے کا انتشار جو ہوا اس امت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، فرقے بازیوں میں تم جو ہے نہ گرو۔
اور جو ہے ان سے بچنے کے لیے کیونکہ یہ فرقے جو موجود تھے جاہلیت میں موجود تھے، وہاں پر بھی اپنی پہچان تھی، اور ان تمام فرقوں کو اللہ کے رسول کے ذریعے مٹایا گیا، ایک دوسرے کو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، جبکہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں تھے، فلاں فرقہ فلاں کے ساتھ نبرد آزما تھا، جنگ کے اندر جو ہے جنگیں جاری تھیں، چھوٹی چھوٹی جنگیں، خود اسلام سے پہلے جو مدینے والوں کی جو آخری جنگ تھی وہ یوم بعاث کے نام سے، وہ جنگ جو ہے بڑے لمبے عرصے تک چلی، تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہٹایا اور اسلام کی برکت سے یہ ان فرقوں کو ختم کیا، لیکن مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسلام ہی کا نام لے کر یہ فرقے بنا دیے گئے، جبکہ اسلام آیا ان فرقوں کو مٹانے کے لیے۔ تیسرا مسئلہ مخالفت ولی الامر، جو حاکم ہے، جو ذمہ دار ہے، ان کی مخالفت کرنا یا ان کے خلاف خروج کرنا۔ مسلمان جہاں بھی ہوں، تو تنظیم کے اعتبار سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کا ایک ولی الامر ہو، ان کا ایک حاکم جس کے تحت وہ چلیں۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ آپ تشریف لائے تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر صحابہ کی جماعت اللہ نے عطا کی، تو وہاں پر آپ ان مسلمانوں کے حاکم بنے، ولی الامر بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی اجتماعیت ہوگی آپ نے وہاں پر ایک حاکم کو مقرر کر دیا، اور اس حاکم کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں پر لازم کر دیا، کیونکہ اسی سے اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے، اسی سے قوت ظاہر ہوتی ہے، اسی سے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی سے ولی الامر ہی کے ذریعے سے جہاد بھی ہوگا۔ جہاد یہ نہیں کہ منمانی جاب اٹھا لیے، تلوار اٹھا لیے، کلاشنکوف اٹھا لیے، یا کہ بم جو ہے سائڈ بم لگا لیے، گئے ایکسپورٹ کر لیا، ہاں میں نے جہاد کر لیا، جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ امن کو ختم کرنا، یہ بے گناہوں کو مارنا، یہ جہاد نہیں۔ جہاد جو ہے ولی الامر کے تحت ہوگا، کچھ شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں، اس کے تحت جو ہے وقت کا جو حاکم ہے اگر وہ جو ہے جہاد کا اعلان کر دے تو اس کے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہوں گے۔ اگر جہاد کا اعلان کر دیا اور یہ کسی کو بعض لوگوں کو متعین کر دیا کہ یہ لوگ فلاں 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 جو ہے جہاد میں نکلیں گے، تو پھر وہ اس کے ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی بات کو مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور اس کی تشریح و تشریع کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو قرآن کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور شریعت کے احکامات کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ تو حبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث، جو یہ دونوں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اور نمبر 3 وَأَن تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَأَن تَنَاصَحُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جن کو ذمہ دار ٹھہرایا ان کے سلسلے میں تم مخلص بنو، ان کی خیر خواہی کرو، ان کی مخالفت نہ کرو، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث میں من کرہ من امیرہ شیئا، جو اپنے حاکم کے خلاف کچھ چیز محسوس کرے، کراہت محسوس کرے، ناپسند کرے اس حاکم کو یا اس کی کسی کام کو، فلیصبر، تو چاہیے کہ وہ صبر کرے، خروج نہیں کرنا، مخالفت میں نہیں اترنا، پارٹی بازی نہیں بنانا، اور اپنا جو ایک الگ جھنڈا قائم نہیں کرنا۔ فَإِنَّهُ، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جس نے جو ہے حاکم سے اپنا ایک الگ محاذ بنایا، اس حاکم کی اطاعت سے باہر نکل گیا، تو وہ جاہلیت کی موت اس نے مرا۔ وہ جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ انتشار تھا، دست گریبان تھے، کوئی اتفاق کی بات نہیں تھی، آپس میں ایک دوسرے کی جنگیں چل رہی تھی،
تو اسی طرح کے حالات اگر آپ امیر کی اطاعت سے باہر ہو گئے تو اپنا ایک محاذ بنائیں گی، اپنی ایک پارٹی بنائیں گی جو اس کی مخالفت میں اترے گی، تو پھر معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر کیا ہوگا؟ انتشار اور اختلافات شروع ہو جائیں گی، تو قوت جو ہے مسلمانوں کی وہ بکھر جائے گی۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب ایک جگہ، ایک ملک میں ایک جگہ پر کسی حاکم پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا اور وہ حاکم بن گیا، پھر اس کے بعد جو ہے کوئی کسی نے اس کے خلاف خروج کیا تو فقتلوہ، آپ کا واضح یہ فرمان کیا ہے؟ اگر کوئی ایک بھی اس حاکم کے خلاف اپنا جھنڈا بلند کیا، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیا، تو یہ ایک تو جاہلیت کی موت مرے گا، دوسرا یہ کہ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو ختم کر دو۔ کیوں؟ اس کو ایک کو ختم کرنا آگے چل کر ہزاروں کی جانوں کا وہ وہاں پر ان کی جانوں کی حفاظت ہے، ورنہ یہ ایک شروع ہوگا، اپنی پارٹی جو ہے وہ بنائے گا، اس کے اندر کئی ایک لوگ جمع ہوں گے، کئی سو کئی ہزار جمع ہوں گے، پھر جو ہے حاکم کے خلاف جنگ ہوگی، اس میں کئی ہزار مریں گے، اس میں کئی لاکھ مریں گے، تو خون جو جائے گا کس کا؟ مسلمانوں کا۔ تو ہزاروں جانے، لاکھوں جانے جو آگے جو جائیں گی نا آپس میں جنگوں کی وجہ سے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پہلا جو شروع ہوا مٹا دو، اس کو ختم کر، کائن من کان، کوئی بھی ہو، کہنے والا میں سید ہوں جی، میں حضور کے خاندان کا ہوں، مجھے خواب میں اللہ کے رسول آئے، یہ بولے کہ یہ جو بڑا جو ہے غدار ہے، یہ بڑا جو ہے فاجر و فاسق حاکم ہے، اس کے خلاف خروج کرو، مجھے حکم ہوا، تو اب نہیں چلے گا، ہمیں یہ حکم ہے کہ تو یہ ختم کرے، تو کچھ بھی بول لے، اس کو ختم کرو، کیونکہ فساد کی جڑ وہی ہے۔ تو مسلمانوں کے اتفاق اتحاد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہمیں دیا، اگر آپ اس ولی الامر کے تحت ہیں تو اس کی اطاعت لازمی ہے، اور کئی ایک احادیث ہیں جو مسلمان حاکم کی ہم جو ہے اطاعت کریں اور ان کی مخالفت نہ کریں، یا ان کے خلاف بعض لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، کسی مسلمان حاکم کے خلاف بیٹھ کے اپنی مجالس میں، ارے ایسا قانون لائیں بھائی، ارے ایسا جو ہے نیا، اب دیکھو نئے مسلمان اپنے آپ کو حاکم بول رہے ہیں، خاص طور پر جو ہے فسادات کا مسئلہ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ لوگوں کا رہتا ہے، خود اپنے ملکوں کے اندر کیا ہو رہے ہیں اس کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو پوری فکر رہتی ہے، ارے سعودی عرب کے اندر ایسے ہو رہا بھائی، ارے ایسا قانون آ گیا کہتے بھائی، ارے ایسا جو ہے ایسی بات وہاں پر آ گئی، ارے یہ حرمین بلاد الحرمین اس کے اندر یہ، ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ تو یہ چیزیں ہونی ہے نا، اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں ہیں، قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں، یہ تو ہونی ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور کسی حاکم کے خلاف آپ بیٹھ کر جو ہے بیان بازی دے کر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون سی اصلاح ہو رہی ہے؟ اصلاح کرنا ہے کیا؟ آپ حاکم کے پاس جاؤ، اس کو بولو، اس کو نصیحت کرو، نہیں کر سکتے پیچھے بولنے کی اجازت نہیں ہے، پیچھے بولنے کی اجازت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو غیبت ہے، دوسرا ہے کہ جو ہے اس حاکم کا جو بھی رعب دبدبہ ہے اس شہر میں یا اس مقام پر، اس کو جو ہے آپ اجاڑ رہے ہیں، اس کی ہیبت کو کم کر رہے ہیں، اس کا ایک عزت وقار ہے لوگوں کے درمیان میں، اس کا ایک مقام ہے، اس مقام کو گرانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اور تیسری چیز کہ اس حاکم کے خلاف آپ محاذ بنا رہے ہیں۔ اسلام میں اجازت نہیں ان چیزوں کی۔ جو لوگ آسانی سے بیٹھ کر اپنے مجالس کے اندر، اپنے بیٹھکوں کے اندر جو سعودی عرب کے خلاف، یہ جو ہے دبئی کے خلاف، یہ فلاں کے خلاف، ٹھیک ہے بھائی، ہم اس کو صحیح نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ یا تو اس کی اصلاح کے لیے آگے بڑھیں، نہیں آپ پیچھے نہ بولیں، اس کے لیے دعا کریں، دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے حالات بدل دے، ہو سکتا ہے جو اس کے قریب کے جو لوگ ہیں، جو اس کو مشورے دینے والے جو لوگ ہیں، اس کے مصاحبین جو ہیں، ان کے اللہ اصلاح کر دے، اس کے ذریعے سے اس حاکم کی اصلاح ہو جائے۔ تو غلط کو ہم غلط کہیں گے، یہ نہیں کہ غلط کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں، غلط ہے، لیکن اس غلطی کی اصلاح یہ نہیں کہ آپ اس کے خلاف جو باتیں شروع کر دیں، یا اس کے خلاف محاذ بنا لیں، اس کے خلاف جو خروج کر دیں، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 4، جاہلیت کا ایک شیوا کیا ہے؟ تقلید۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی دلیل کے آپ کسی کی بات مان لیں اور اس پر
چلنا شروع کر لیں۔ قلادہ کیا آتے ہیں؟ قلادہ جو ہے یہ قربانی کے جانوروں کو پٹا ڈال دیتے تھے، جن کا جو ہنکائے جاتے تھے کہاں؟ حرم کی طرف۔ یہ قلادہ سورۃ المائدہ کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا، القلائد، جو قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنا کر لے جایا جاتا تھا۔ تو اب یہ جو ہے جاہلیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول جو ہے کوئی نذیر آتا، کوئی رسول آتا، ان کو جو ہے اصلاح کرتا، تو اس قوم کے جو مالدار لوگ ہوتے تھے کیا کہتے تھے؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم اس طریقے پر جو ہے ہمارے اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم تو جو ہے اسی کے پیچھے چلتے رہیں گے، انہی کے نقش قدم پر ہم اقتداء کریں گے اور جو ہے انہی کی تقلید ہم کریں گے۔ تو اس میں ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے۔ یہ تو ہمارے اب ہم گمراہ ہیں کیا؟ اگر ہم گمراہ ہیں تو ہمارے باپ دادا گمراہ تھے کیا؟ تو وہ جہنم میں جائیں گے کیا؟ تو سیدھے لے جا کے کہاں اپنی لاٹھی کہاں جا کے رکھتے؟ باپ دادا پر۔ کیا وہ گمراہ تھے کیا؟ بھائی ان کے طریقے پہ ہم ہیں بھائی۔ بعض تو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر جہنم میں جائیں تو ہم بھی جائیں گے بھائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تمہارے اگر باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے اور ان کو اس وقت عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، کیا تم بھی ویسے ہی ہو؟ تم بھی ہدایت پر نہیں رہنا چاہتے ہو؟ تم بھی بے سمجھ ہو؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ تمہارے سامنے آیات کو واضح کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی تم اسی راہ پر چلنا چاہ رہے ہو، کیوں؟ اس وجہ سے کیا ہے، ہمارے باپ دادا جو اسی راستے پر تھے، ہمارے جو پیر و مرشد وہی بول کے گئے ہیں، ہمارے جو جماعت کے مؤسس ہیں انہوں نے یہی کہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے کہا ہوگا لیکن غلطی تھی، اب غلطی واضح ہوگی آپ کے سامنے، اب آ جاؤ ہدایت پر۔ نہیں جی، وہ ان کی بات اپنی جگہ بڑے احترام والے تھے، بڑے محترم تھے، اگر ہم جو ان کو چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے ہم نے ان کی توہین کی ہے، ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ توہین کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی، توہین کر رہے ہیں کتاب و سنت کی، توہین کر رہے ہیں اللہ کے احکام کے رسول کے طریقے کی، یہ توہین نہیں ہے ان کے نظر میں۔ توہین کیا ہے؟ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو انہیں گمراہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور اسی طرح پانچواں مسئلہ کیا ہے؟ کسی بھی جاہل جو عابد ہے یا فاسق عالم ہے، اس کی پیروی کرنا۔ فاسق عالم ہے لیکن کیا ہے؟ وہ دنیا دار ہے، دنیا کے معاملات کے اعتبار سے اپنی دنیا چمکانا چاہتا ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ آج ہے نا بہت سارے پیٹ پالو جو مولوی جو لوگ ہیں، جیب بھرو، یہ خطرناک لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، جیب بھرو پیر، ہاں، اور پیٹ پالو مولوی، جو اپنی پگڑی کی خاطر جو پیر لوگ جو ہے اپنے مریدوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی دنیا کی خاطر جو ہے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے نام نہاد علماء لوگوں کو غلط راہوں پر لگائے ہوئے ہیں، غلط چیزوں پر لگائے ہوئے ہیں، شرکیات پر لگائے ہوئے ہیں۔ یہ امت کے لیے بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے لوگو بہت سارے احبار جو عالم ہے، یہودی عالم کو احبار کہا گیا، یہودی علماء، اور رہبان جو ہے نصارہ کے جو پادری جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا عبادات کے لیے، ہاں، جو راہب جو اپنے آپ کو کنیسہ کے اندر لوگ بند کر لیتے، لوگوں سے نہیں ملتے تھے، کہاں ہیں بھائی؟ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب کہاں ہیں؟ ارے جو ہے ان کے 14 طبق روشن ہے، وہ جو ہے مراقبے میں رہتے ہیں، ہمیشہ کسی سے ملتے نہیں ہو، ہمیشہ اللہ سے ملے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو یہ جو اس طرح کے جو ہے لوگ جو ہیں رہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے سے کھانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے یہ لوگ روکنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ جو ہے یہ جاہلیت کے مسائل پھر سے نہ شروع ہوں اور دین حق سے آپ جو ہے نہ ہٹ جائیں، کیونکہ یہ دو لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے لیے بڑے خطرناک لوگ ہیں، معاشرے کے کینسر ہیں یہ لوگ۔ تو آپ پھر جانا کدھر ہے؟ جو حق پرست علماء ہیں، جو اللہ کا
کلام، اللہ کے رسول کے احکام کسی کی پرواہ کیے بغیر جو بتاتے ہیں لوگوں کو، آپ ان کی پیروی کریں، کیونکہ انہوں نے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو لہذا ان کی طرف آئیں، اور یہ جو بلا دلیل جو کچھ بھی جو ہے یہ جو ہے فاسق علماء اور جو ہے جاہل عباد جو کچھ بھی چیزوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ چھٹا مسئلہ، پرانے لوگوں کا عمل جو ہے یہ حجت نہیں ہے، بلا دلیل جو ہے باپ دادا کے عمل کو حجت بنا لینا، تو یہ جو ہے یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے ہمارے لیے؟ اس کو یاد رکھیں، دو ہی چیزیں دلیل ہیں ہمارے لیے، اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اور یہ دو دلیل جب ملیں گی تو ہمیں تیسری بات جو دیکھنی ہے وہ کیا ہے، صحابہ نے اس کو کیسے قبول کیا، کیسے عمل کیا، یہی منہج صحابہ۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہوں کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر جتنے باطل فرقے ہیں سب کے پاس قرآن بھی ہے، سب جو حدیث ہونے کا ان کے پاس دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو ہر ایک جو یہ کہتا ہے ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، کوئی ضروری نہیں کہ جو ہے وہ ہدایت پر ہو۔ ہدایت پر وہ ہوگا جو اس قرآن کو اور اس حدیث کو لے اس انداز سے جس انداز سے صحابہ نے لیا۔ منہج صحابہ یا عمل صحابہ یا فہم صحابہ جو کچھ بھی ہے، یہی وہ چیز ہے جو دوسرے فرقوں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے، دوسرے فرقوں سے آپ کو صحیح راہ پر، آپ ہدایت پر ہیں یہ بتاتی۔ اگر صحابہ کو درمیان سے آپ ہٹا دیے، آپ خود ہی جو ہے قرآن کو میں سمجھ رہا ہوں جی، حدیث میں حکم ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں جی، ڈائریکٹ اگر آپ جو ہے اپنے آپ کو لنک کر کے اپنی منمانی شروع کر دیے تو عین گمراہی یہاں پر موجود ہے کہ کسی بھی موقع پر آپ اپنی عقل کے، کیونکہ آپ اپنے عقل سے سمجھ رہے ہیں نا، تو کسی بھی موقع پر آپ پھسل سکتے ہیں، اور پھسلے بھی ہیں لوگ۔ صحابہ کو اس لیے ہم درمیان میں رکھنا ہے کیونکہ یہ قرآن نازل ہوا کس کے سامنے؟ ان صحابہ کے سامنے۔ احادیث جو بیان کی گئی، اللہ کے رسول نے احکام بیان کیے کس کے سامنے؟ ان صحابہ کے سامنے۔ تو ہم سے زیادہ اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ اور ہم سے زیادہ اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ تو اب صحیح بات کیا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، وہ صحیح سمجھ کیا ہے، کیا فہم تھا، اللہ کے رسول کا کیا مقصد تھا، اللہ نے آیت کو نازل فرمائی تو اس سے کیا مراد تھی، اس کو سمجھنے والے ہم زیادہ ہیں یا وہ صحابہ تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ اب درمیان سے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے احکام بتا دیے گئے، اگر آپ ان کے فہم کو حجت نہ مانیں، ان کو درمیان سے ہٹا دیں، آپ 1400 سال کے بعد آ کر جو اپنے آپ کو ڈائریکٹ قرآن سے لنک کر کے ہمیں عربی آتی ہے جی ہم سمجھ جائیں گے، اب احادیث کے اندر حکم ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم سمجھ جائیں گے، تو یہاں پر کئی ایک چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ کے باہر ہو جائیں گی، کیونکہ بعض چیزیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمائی، بعد میں آپ نے وہ حکم ہٹا دیا، اور کئی ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے آیات کا مفہوم وہ ہے جو اس وقت کے صحابہ نے سمجھا قرآنی اعتبار سے، جو آپ صرف ڈائریکٹ جگہ ترجمہ پڑھ لیں گے تو وہ بات آپ کی سمجھ سے باہر ہوگی، تو لہٰذا کئی ایک چیزیں ہیں، تو اسی وجہ سے ایک مفسر بننے کے لیے صرف عربی لینگویج ضروری نہیں، صرف عربی لینگویج ہی نہیں ہے، عربی لینگویج کے اعتبار سے اس کے اسالیب ہیں، اس کی بلاغت ہے، اس کی فصاحت ہے، پھر اس کے اشعار ہیں، ظاہری اشعار ہیں، اور اسی طرح جو ہے تفسیر کے اعتبار سے احادیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہیں، بہت سارے علوم ہیں جس کے ساتھ یہ جوڑ کر پھر انسان جو ایک مفسر بنتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر یا محدث کے اعتبار سے احادیث کی تشریح اور احادیث کا بیان ایک عالم کرتا ہے، تو لہٰذا تو یہ چند جو ہے کورسز کر کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بھائی ہم قرآن پہ سمجھنے والے ہیں، ڈائریکٹ ہم جو ہے ورڈ ٹو ورڈز پڑھ کر جو ہم سمجھ جائیں گے، اس طرح کی جو کلاسز چلتی ہیں، اس طرح کے جو علماء کا پروڈکشن ہو رہا ہے، کیا بھائی کیا پڑھ لی نہیں فلاں جگہ فلاں انسٹیٹیوٹ سے جو ہے میں نے جو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیا بھائی، البینہ انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ فلاں جو ہے ان کے پاس جو میں نے پڑھ لیا بھائی، یہ جو ہے فرحت ہاشمی کے ذریعے سے ہم جو پورا قرآن کا دورہ ہم نے کر لیا بھائی، یہ ہو سکتا ہے کچھ فہم آ جائے آپ کو، لیکن یہ فہم ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، نہ یہ فہم جو ہے آپ کو جو ہے قرآن کریم کو مفسر بناتا ہے،
جب تک آپ صحابہ کے منہج کے اعتبار سے صحابہ کے علم کو حاصل نہ کریں، صحابہ کے فہم کے اعتبار سے قرآن حدیث کو سمجھنے والے نہ بنیں، اس وقت تک کہ ہدایت کی تکمیل نہ ہوتی ہے، نہ یہ چیزیں آپ دوسروں تک بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود پوری طرح ہدایت پر نہیں آئے۔ تو لہٰذا صرف جو ہے لوگوں نے کیا کیا اس کو جو ہے سامنے رکھ کر جو ہے آپ آگے بڑھیں، تو یہ چیز جو ہے بھئی یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے اپنے پرکھوں نے نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نے نہیں کیا، تو یہی تو کہتے تھے کہ ما سمعنا بہذا فی الملت ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین۔ اللہ کے رسول جب ان کو بیان کیے تو کیا لوگ کیا کہتے تھے، بھئی یہ تو ہمارے بڑوں کے اندر یہ بات کبھی تھی نہیں، ہم کبھی سنے نہیں، یہ کوئی نئی بات اللہ کی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے چیز جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا، انہوں نے بھی یہی بات کی، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، سورہ مومنون میں، اور سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں نے بھی یہی کہا، ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ۔ یہ جو ہے پچھلی قوم کے اندر جو ہم نے سنا نہیں، کبھی ہم تک یہ بات آئی نہیں، یہ تو نئی باتیں پیش کر رہے ہیں بھائی۔ اب آپ یہاں سے جائیں گے، اب جا کے جو ہے ان کو توحید سمجھائیں گے، آپ کے اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کے لوگ، کیا بھی نئی باتیں بول رہا نا بھائی، ہمیں کبھی سنیش نہیں۔ ہاں ہمارے امام صاحب مسجد کے 40 سال سے ہیں، کبھی بولے ہی نہیں، ابھی 4 دن جا کے سعودیہ کو جا کے ہم کو نیا دین سکھا رہا کیا ہے، یہ وہاں بھی ہو گیا جن، اب جا کے وہ 40 سال والے امام صاحب بولے کیا صاحب اب تک بولے انہیں گمراہ ہو گیا انہیں، ہاں 4 دن میں سعودی میں جا کے میں دین بیچ کے آ گیا۔ فتوے کیوں؟ ان کی 40 سال کی گمراہی پہ پردہ ڈال رہے ہیں، 40 سال سے دنیا داری جو کر رہے حق نہیں بتایا، ان کو معلوم ہو سکتا معلوم رہا وہ حق، لیکن اپنی دنیا کی خاطر اس حق کو چھپائے رکھے۔ اب آپ جا کے بیان کر رہے ہیں بھائی یہ چیز جو میں وہاں سیکھ کر آئے ہوں، ہاں رکھو سعودی کا دین، سعودی پہ چھوڑ کو یہاں لاؤ ان کو فتوے۔ تو یہ جو ہے پہلے اس طرح ہم نہیں سنا ہے، پہلے کے لوگوں نے اس طرح نہیں کہا، یہ دلیل کس کی ہے؟ جاہلیت کی دلیل ہے، جو ہمارے معاشرے میں بھی چل رہی ہے۔ 7واں مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کی قلت کو یہ کہنا کہ بھائی یہ تو کچھ لوگ ہیں بے کرنے والے، دیکھو سواد اعظم کیا کر رہا ہے، کثرت لوگوں کی کیا کر رہی ہے، کثرت کو دلیل بنانا، اور کثرت کی دلیل کو یہ سمجھنا کہ یہ حق ہے، اور چند لوگوں کی کرنے کو یہ سمجھنا کہ یہ باطل ہے۔ تو یہ کثرت جو پیروکار جو ہے یہ دلیل نہیں حق کی، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے نبی علیہ السلام، یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 117 ہے کہ زمین میں جو لوگ ہیں ان کی اکثریت کی اگر آپ پیروی کرنے لگیں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا، کثرت جو ہے ہر دور کے اندر باطل پر رہی، حق پر نہیں رہی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے لوگ تھے، اور آپ کے مقابلے میں جو مشرکین جو تھے، جو کفار جو تھے، کتنے تھے؟ ہر دور کے اندر ہر نبی کے ساتھ قلیل لوگ، اور آپ کے مخالفین کثیر ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی دیکھ لیں آپ، مسلمان زیادہ ہیں کفار زیادہ ہیں؟ کفار زیادہ ہیں۔ 8 بلین میں سے مسلمان 2 بلین، الحمدللہ اچھی تعداد ہے۔ اب ان مسلمانوں کے اندر بھی جو ہیں آپ اگر چھانٹیں تو توحید والے کتنے ہیں، اور شرک میں کتنے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں؟ ہاں 90% جو باطل ہیں، کفریہ شرکیہ عقائد والے ہیں مسلمان، لیکن اہل توحید کو اگر لائیں گے، اب حق پر کون ہے؟ وہ 90% یا 10۔ اب اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، نمازوں کے پابند، فرائض کے پابند کتنے؟ ہو سکتا ہے 1%، باقی تو کثرت ہمیشہ حق پر نہیں رہی۔ کثرت کی دلیل کیا ہے؟ ہمیشہ کہ یہ لوگ باطل پر ہے، کیونکہ اہل حق ہمیشہ قلت کے ساتھ رہے۔ لیکن قلیل کو اللہ تعالیٰ پھر برکت کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے کثیر کا حکم دے دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو کامیابی رکھے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے الا الذین، جیسے سورۃ الصاد کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ
وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کہ بہت سارے جو پارٹنرز جو ہیں نا یہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیا. یہ لوگ جو ہے اللہ سے ڈر کر کیا چلتے ہیں، پارٹنرشپ کے اندر بھی کیا ہے امانت داری اختیار کرتے ہیں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ اللہ نے خود سرٹیفائی کر دیا یہ بہت کم لوگ ہیں اس طرح کے. تو حق پر رہنے والے ہمیشہ قلیل ہی رہیں. کبھی بھی کثرت جو ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں رہی کہ یہ کثرت میں چلنے والے یہ حق پر ہیں. یہ اور بات ہے کہ لوگ جو ہے اس بات کو دلیل بناتے ہیں، بھائی ہماری جماعت بڑی جماعت ہے، بھائی ہمارے لوگ بڑے، ہمارے مسلک والے دیکھو دنیا میں پورے پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے پیر صاحب کے مرید دیکھو کہاں کہاں ہیں، افریقہ میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، نیوزی لینڈ میں بھی ہیں. تو یہ جو ہے جو بتانے والے ہوتے ہیں نا یہ خود اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے گمراہ ہیں، کیونکہ کثرت جو ہے ہمیشہ گمراہ لوگوں کی رہی اور یہی جو اللہ تعالیٰ کی سنت اس دنیا کے اندر چل رہی ہے. تو 8واں مسئلہ کہ کوئی ایک نئی چیز اگر آ جاتی ہے تو اس کو جو باطل قرار دینا. بھائی یہ کیا بھائی ہمارے معاشرے ایک نئی بات یہ لوگ بول رہے ہیں نا بھائی، تو اصل میں نئی چیز خود ہی اسلام کی دلیل ہے، اس کو یاد رکھیں. کفر اور شرک سے ہٹ کر جب حق آتا ہے تو لوگوں کے لیے کیا ہے، ایک نیا پن ہے، نئی چیز ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود کما بدا. اسلام غریب بن کر آیا. غریب کا مطلب جو ہے اسٹرینجر، اجنبی. یہ اردو کا غریب نہیں، یہ عربی کا غریب ہے. اردو کا غریب الگ ہے، عربی کا غریب الگ ہے. ہاں تو اسلام جب ابھرا تو اسٹرینج تھا، وہ لوگوں کے لیے اجنبی تھا، نئی چیز تھی. لوگ تو بولتے ان ھذا الا اختلاق، ارے یہ تو جو کھڑا ہوا جو کوئی دین پیش کر رہا، بھائی ہمارے باپ دادا کا دین تو نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز پیش کر رہا. تو اسلام اجنبی بن کر پیدا ہوا، اجنبی بن کر ابھرا اور وسيعود کما بدا. اسلام ایک دور آئے گا کہ ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا. اللہ کے سنے بھی پیشن گوئی کی پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. لیکن پھر اس کے بعد حالت یہ ہو جائے گی کہ وسيعود کما بدا، جیسے جو ہے شروع ہوا اجنبیت کی حالت میں اسی طرح پھر اسلام اجنبی بن جائے گا. لوگ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، لوگ اسلام سے بہت دور ہو جائیں گے. مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کے اعتبار سے المدینۃ خیر لہم لو کانوا، لوگ دنیا داری کے لیے مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے، مدینہ ویران ہو جائے گا. یہاں تک کہ یہ وقت یہ بھی آئے کہ مسجد نبوی کے اندر کتے پھیلیں گے، کتے آئیں گے، جانور آ کر بسیرا کریں گے، اتنا خالی ہو جائے گا مدینہ. اللہ کے فرماتے ہیں المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے کاش وہ جانتے. تو اسلام اسی طرح ایک وقت وہ آئے گا کہ اسلام پوری دنیا سے ہٹ جائے گا. جیسا مدینہ سے اسلام شروع ہوا پھر مدینہ میں آ کر محصور ہو جائے گا، وہیں تک رہے گا اسلام. وسيعود کما بدا کہ اسلام شروع ہوا کہاں سے، مدینہ سے، پھر واپس بھی آئے گا جیسے جو ہے شام گھوم پھر کر پھر اپنے بل میں آ جاتا ہے اللہ کے سننے، ویسے ہی اسلام جو ہے پوری جگہ پھیلنے کے بعد پھر واپس سمٹ کر پھر مدینہ میں آ جائے گا. تو اب یہ جو ہے اسلام کی غربت ہے، اسلام کی اجنبیت ہے جو لوگوں کے درمیان میں آ جائے گی. تو آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ صحیح اسلام کی بات اگر آپ کریں گے لوگوں کے سامنے، کیا بھی نئی باتیں بول رہے ہیں لوگ، کبھی ہمارے پرکھوں نے نہیں بتائی، کبھی ہمارے علماء نے نہیں بتایا. ہمارے پاس تو علماء لوگ ہیں نا، ہمارے پاس مفتی ہیں، مفتی تو ہر جگہ مفت کا کھانے والے لوگ موجود ہیں ہمارے پاس. کوئی مفت کا کھانے والا مفتی کچھ بتایا نہیں ہمیں، اور یہ بندہ آ کے جو یہ بتا رہا ہے قرآن میں یہ، حدیث میں یہ. تو لوگوں کو قرآن و حدیث یہ عجیب نیا لگے گا، لیکن اپنے جو ہے گمراہی کی باتیں کیونکہ اسی میں پلے بڑے ہیں تو وہ ان کے لیے بڑی جو ہے چاشنی والی باتیں ہوں گی. اور 9واں مسئلہ کیا ہے کہ اہل قوت، اہل طاقت، یہ جو ہے ان کے روب و دبدبے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ حق ان کے پاس ہے، حق ان کے پاس ہے، بھئی یہ بڑے لوگ ہیں نا، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے. اب یہ بندہ جو ہے یہ غریب بندہ ہے، نادار ہے، فقیر ہے، اب یہ جو کہہ رہا ہے بھئی یہ کیسے حق ہو سکتا ہے. اگر حق ہوتا تو یہ لوگ جو ہے اس کو یہ لوگ قبول کرتے، یہ لوگ پھیلاتے. تو معاشرے کے بڑے لوگوں کے پاس حق کو سمجھنا، کیونکہ یہی چیز جو کفار مکہ کے پاس تھی نا، وہ لوگ کہتے تھے بھائی اگر جو ہے اسلام اگر حق ہوتا تو جو ہے یہ
ہمیں ملتا. ہم معاشرے کے کریم ہیں، ہم سردار ہیں. اگر ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کو یہی بندہ ملا کہ غریب بندہ اللہ اس کو جو ہے نبی بنا دے، اس کو اسلام دے دے. اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا ہوتا تو یہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ جو شہر ہیں طائف اور مکہ، اس میں سے کسی عظمت والے کسی لیڈر پر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا نا، ہم سرداروں پر قرآن آتا. تو اللہ تعالیٰ جو یہ غریب بندے کو، ایک نادار بندے کو کیوں اس کو اٹھایا؟ یہ تو یہ سب جھوٹ ہے. طاقت ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے. قرآن فرعون نے بھی تو یہی کہا نا، کیا کہا کہ فرعون کیا کہا کہ دیکھو یہ ملکیت، یہ جو ہے حکومت، یہ طاقت، یہ دولت میرے پاس نا، یہ میرے پاس ہے، تو میں تمہارا رب ہوں. اگر موسیٰ کے پاس، موسیٰ اگر حق پر ہیں تو یہ چیز ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اپنی دولت، اپنی حکومت، طاقت کو یہ اس بات کی دلیل بنانا کہ حق ان لوگوں کے پاس ہے، یہ حق جو ہے ایسے بڑے لوگوں کے پاس ہے. اور جو بندہ جو ہے، کیوں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو نبی کو جب اٹھاتا ہے نا، 2 انبیاء کو چھوڑ کر آپ دیکھیں گے باقی سب غریب تھے. کون 2 انبیاء؟ حضرت داؤد، حضرت سلیمان. کون؟ وہ تو بعد میں نا. جو 2 بادشاہ ہیں ان کو چھوڑ کر باقی سب کیا تھے؟ غریب ہی تھے. اب یہ 2 بادشاہ بھی جو ہے اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر. سلیمان تو جو ہے ان کی خاص دعا تھی جو اللہ نے قبول کی، اور داؤد علیہ السلام بھی ایک زمانے میں بڑی محنت مشقت انہوں نے کی اور جو ہے وہ سپاہی رہے حضرت طالوت کے پاس. پھر اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا. یوسف علیہ السلام کا بھی وہی قصہ. تو لہٰذا رعب، دبدبہ، طاقت اور حکومت جس کے پاس ہے اس کے پاس جو حق سمجھنا، یہ آج کے معاشرے کے اندر بھی ہے. جو آپ کے بستی کے وڈیرے رہتے ہیں یا کہ جو پریزیڈنٹ رہتے ہیں، یہ پردھان جو رہتے ہیں، اب چلتا ان کا، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو، چاہے نہیں جی متولی صاحب بول دیے، پردھان صاحب بول دیے، اب اس کے یہی وہی صحیح. اب یہ بندہ آ کے جو بول رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں کی جو ہے دنیاوی حیثیت کو دیکھ کر لوگ جو ہے حق اور باطل کے فیصلے کرتے ہیں. یہ خود بھی جاہلیت کا مسئلہ ہے. تو اسی طرح 10واں مسئلہ بھی اسی سے متعلق ہے، مالداروں کا اپنی دولت سے فریب کھانا. مالدار یہ سمجھنا کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے یہ ہمارے حق پر ہونے کی وجہ سے دیا، اگر ہم باطل پر ہوتے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی کیا؟ لوگ آج بھی بولتے ہیں نا بھائی دیکھو اگر غلط اگر ہوتے تو دیکھو کتنی ان کو دولت ملی ہے. وہ جمعرات جاتے ہیں اس درگاہ پہ، جب سے گئے برکتیں شروع ہو گئیں جی. ایک دکان تھا اب 4 دکانیں ہیں ان کی. پہلے گھر کے کرائے کے گھر میں ہوتے تھے، لیکن جب سے جو بابا کے دربار میں جانا شروع کرے، جب سے وہ پیر صاحب سے بیعت کیے، جب سے جو ہے ان کے جو ہے طریقے پہ چلنا شروع کرے، تو پھر جو ہے کرائے کا گھر جا کے اب 4 بلڈنگیں ہوئیں. برکتیں. تو توحید اور حق کو لا کر کہاں جوڑ رہے ہیں؟ دنیا داری پر. جس کی دنیا بڑھ گئی وہ حق پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے اہل حق کے ساتھ آزمائشوں کا مرحلہ رکھا ہے، اس کو یاد رکھیں. اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت ترین آزمائشیں انبیاء پر. اور انبیاء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے، ان سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ کے ارشاد فرمایا کہ بندے کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا، بندے کی قربت اللہ کے ساتھ جتنی زیادہ قریب ہوتی جائے گی، اتنی ہی زیادہ آزمائشیں بڑھتی جائیں گی. اللہ اکبر. اللہ آزمائیں. پھر آزمائی پہ جب پورے اتر جائیں گے آپ، تو پھر آزمائش کا مرحلہ ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا کی بھی آسانی اللہ رکھیں گے اور آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ کامیابی اللہ عطا کریں گے. اللہ کی سنت ہے. تو لہٰذا مالداروں کا اپنی دولت پر فخر کرنا اور یہ سمجھنا کہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے حق ہے. اسی وجہ سے قارون کے سامنے جب موسیٰ نے پیش کیا تھا کہ قارون کیا بولے، دیکھو کتنی دولت ہے میرے پاس. یہ خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے جو مجھے پوری ایک فوج چاہیے، صرف چابیوں کو اٹھانے کے لیے اتنی دولت ہے میرے پاس. اور یہ سب کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم، میری جو نالج ہے نا. آج بھی لوگ بولتے ہیں بھئی یہ میرا کمال ہے، بھئی یہ میرا ایجوکیشن ہے جو مجھے یہ پوسٹ ملا،
یہ میری جو ہے یہ جو ہے یہ تھنکنگ ہے، یہ کہ میرا کانسیپٹ ہے، یہ کہ جب یہ میرا تجربہ ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچ گیا، سب بیکار ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو انگوٹھے چھاپ کو بھی اللہ تعالیٰ بلیوں کو مالک بنا دیتا، اور کئی جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کے جو ہے اپنے جو ہے پیر چٹکا رہے ہیں، اپنے جو چپل گھس رہے ہیں، لیکن کام نہیں مل رہا، رزق کی تنگی پڑی ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن یہی جو ہے قارون کے اور حامان کے اور فرعون کے یہ کرتوت ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے مالداری اور حکومت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑے سمجھ رہے تھے اور کہتے تھے یہ ہماری بدولت ہے، یہ ہمارے اپنے طاقت کی وجہ سے ہم نے جو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، فرمایا کہ کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے زمانوں میں ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے، ان سے بھی زیادہ بڑے لوگ تھے، ان سے بھی زیادہ مالدار لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی، ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اور رزق کا معاملہ کہ اللہ جس کو چاہے رزق بڑھا دیتے ہیں، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ رزق کم کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تو لہذا اس کو دلیل نہ بنایا جائے۔ اسی طرح 11واں مسئلہ کیا ہے کہ اہل حق کے کمزور ہونے کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھنا۔ آج بھی ہے نا، جو علم والے ہیں، جو دین پر چلنے والے ہیں، جو اہل حق ہیں، دنیا کے اعتبار سے بیچارے وہ کمزور رہتے ہیں۔ خاص طور پر جب آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کی حالت دیکھیں گے تو امام کی تنخواہ کتنی ہے بھائی؟ مشکل 10,000 15,000، ایک چپراسی کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی، ایک گیٹ کیپر کی تنخواہ 25,000 رہتی ہے، ایک حارس کی تنخواہ جو 20,000 سے زیادہ 25,000 رہتی ہے، اور امام کی تنخواہ 12,000 15,000۔ تو اہل حق، اہل علم، ان کی عزت اور ان کا مقام، ان کا وقار لوگوں کے درمیان میں، خاص طور پر جو بے دینی معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے درمیان میں دین کا کوئی احترام نہ ہوتا، نہ مرتبہ ہوتا، تو ایسے لوگوں کی عزت ویلیو بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے معاشرہ گرا پڑا انسان ہے، تو اس کی بات ہم کیوں قبول کریں؟ تو انبیاء کو اگر دیکھیں گے تو جو ہے وہ معاشرے کے جو ہے گرے پڑے انسانوں میں شمار کیا، لوگوں نے شمار کیا۔ نوح علیہ السلام جب اٹھے تو جب لوگ کیا کہتے تھے، ما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی، کہ جو ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی پیروی کرنے والے کون ہیں بھائی؟ ارے یہ گرے پڑے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں، وہ لوگ آپ کی پیروی کرنے والے۔ ذرا دیکھو صحیح کون سردار آپ کے پیچھے آیا بھائی، کون سردار آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کے طریقے پر جو کون بڑا آدمی آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ سب جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے کیا ہونے والا؟ یہ کوئی حق ہے؟ حق اگر ہوتا تو ہم جب پہلے ان کی پیروی کرنے والے بن جاتے۔ تو یہ دلیل جو ہے لوگوں کے درمیان میں آج بھی ہے۔ تو اسی طرح 12واں مسئلہ اہل حق پر جھوٹا الزام لگانا، کیونکہ اہل حق کا مقابلہ کیا کرتے؟ اپنے باطل کی دلیلوں سے نہیں کر سکتے، تو کیا کرتے؟ اہل حق پر جھوٹے الزامات لگاتے، جھوٹے الزامات لگا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے۔ آج بھی جو ہے یہ طریقہ موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیری پیروی کرنے والے رذیل لوگ ہیں؟ ایمان والوں کیا کہا انہوں نے؟ ارذلون، یہ رذیل لوگ ہیں بھائی۔ اور رذیل کیا ہے؟ یہ گالی ہے کہ اچھی صفت ہے؟ ایک آدمی ہے بھائی یہ رذیل ہے بھائی، یہ گالی، بہت بڑی گالی ہے، رذالت، جس کے اندر جو ہے انسان خباثت میں گر جائے، گندے کام کرنا شروع کر دے اور حق کے خلاف جو کام شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں رذیل۔ تو نوح علیہ السلام کے پیروکار جو ایمان والے جو تھے ان کو جو ہے انہوں نے لقب دیا کہ رذیل ہیں۔ اسی طرح 13واں جو مسئلہ جو ہے کہ تکبر کی وجہ سے لوگ جو ہے حق کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیونکہ تکبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کی 2 علامتیں، ہاں، بطر الحق وغمط الناس، 2 علامتیں۔ تکبر کی علامت کیا ہے؟ حق معلوم ہونے کے باوجود بھی، حق سامنے آنے کے باوجود بھی آپ ٹھکرا دیں، نہیں میں نہیں مانتا جی، رنگا وہ حدیث میں، رنگا قرآن میں، لیکن میں نہیں مانتا۔ یہ بندہ کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اکڑنے والا، تکبر کرنے والا۔ بات آ گئی، ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ کوشش کریں گے، عمل کریں گے،
یہ الگ بات ہے، میں نہیں مانتا، مجھے ضرورت نہیں اس کی، میں اس کا محتاج نہیں ہوں، یہ سب کیا وہ ہے جو کفریہ کلمات ہیں جو تکبر پر دلالت کرتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ غمط الناس، لوگوں کو گرا دینا، ڈیگریڈ کر دینا، لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھنا، ان کو ڈی ویلیو کر دینا، ان کی عزت و آبرو کے پر حملے کرنا، ان کو حقیر جاننا، یہ وہ چیز ہے کیا ہے جو آپ کو تکبر کی علامت میں پہنچاتی ہے۔ تو جو ہے جو بھی جو ہے حق کے مخالف تھے وہ جو ہے اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کیے ہوئے تھے، کیونکہ حق ان کے سامنے آ چکا تھا لیکن اس کو ماننے کے تیار نہیں تھے، اور نبی کے ساتھ جو لوگ جو تھے ان کو ڈیگریڈ کر رہے تھے۔ اور آج بھی اگر دیکھیں گے آپ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور چودھویں چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو باطل سمجھنا صرف اس وجہ سے کہ بھائی اگر یہ حق ہوتا تو اس کے پیروی ہم کر لیتے ہیں نا، لیکن یہ حق نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو مانے نہیں۔ یہ بھی جو ہے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں بھائی اگر یہ بات صحیح ہوتی ہے نا تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، ارے فلاں فلاں جو کر رہے ہیں بھائی، فلاں فلاں جو اس پارٹی میں جو ہیں، فلاں فلاں جو ہے اس معاملے کے اندر ہیں، ارے دیکھو جو 11ویں میں 12ویں کے مجلس میں کون کون آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں بھائی، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سب غلط ہے، نہیں کرنا۔ اب بڑے لوگ تو گمراہ ہیں کیا؟ تو بڑے لوگوں کے کسی بات کو مان لینا یہ جو لوگوں کے لیے حق کی نشانی ہے، اور یہی تو وہ لوگ کہتے تھے کفار مکہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ کوئی خیر اگر ہوتا تو ہم سے پہلے وہ لوگ نہیں آتے، اب وہ لوگ قبول کر لیے ہم پیچھے، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو اپنے پیچھے ہونے کو علامت جو ہے اپنے حق سے محروم ہونے کو یہ سمجھنا کہ بھائی وہ حق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسے قبول نہیں کیا، ہم نے اس کو مانا نہیں ہے، تو یہ خود بھی جو ہے استکبار ہے اور جو ہے کبر ہے جو انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور 15واں مسئلہ کیا ہے؟ جامع اور فارغ سے لوگوں کا جاہل ہونا۔ جامع اور فارغ کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو کامن ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو کسی انسان کو اس کامن سے اٹھا کر ڈسٹنگوش کر ایک دوسرے ایک مرحلے میں پہنچاتی ہے۔ مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی جو آیا وہ کیا تھا؟ بشر تھا۔ کفار کا اعتراض کیا تھا؟ بھائی اگر جو ہے یہ اگر حقیقت میں نبی ہے تو ہماری طرح کیوں ہے؟ یہ ہماری طرح کھا رہا ہے، ہماری طرح پی رہا ہے، بیوی بچوں اس کے ساتھ ہیں، بازاروں میں گھوم رہا ہے، خود قرآن کہتا ہے یہ سب آیات، تو ہمارے اس میں کیا فرق ہے؟ پھر نبی کیسے بن گیا؟ تو اب یہ کامن چیز کو وہ لا کر ان کی نبوت کا انکار کر دیا، کیونکہ ہر نبی جو آیا بشر۔ اعتراض کیا کیے کہ بھائی اگر جو یہ نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نبی بناتا، بشر کو تھوڑی نبی بناتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر جو ہے زمین پر بھی فرشتے ہی آباد ہوتے، وہی گھومتے پھرتے، تو نبی بھی ہم فرشتے کو بناتے۔ اب فرشتہ جو ہے نہیں بن کر نبی آیا اس وجہ سے کہ تم فرشتے نہیں ہو۔ اگر اس فرشتہ کا نبی بن کر تم کہتے ہیں ارے بھائی وہ فرشتہ، بھائی ہم تو خطا کے پتلے، ہم تو بشر ہیں، ہم کیسے اس کی پیروی کریں گے؟ یہ کیا بھائی، یہ فرشتے کو بھیج کر جو اس کی پیروی کرو اللہ تعالیٰ، یہ کیسے ممکن بھائی؟ پاسبل ہی نہیں بھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لو کانوا یمشون فی الارض ملائکہ، کیا کہیں، قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر جو ہے امن کے ساتھ یہ فرشتے یہاں پر گھومتے پھرتے زمین پر تو ہم بھی جو ہے فرشتوں کو اتارتے رسول بنا کر، فرشتہ ہی آتا۔ لیکن تم کیا ہو؟ تم بشر ہو، تو تمہارے لیے رول ماڈل یہ بشر ہی ہو سکتا ہے، پیروی تم بشر ہی کی کر سکتے، اسی وجہ سے ہم نے بشر بنا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک نبی ہونے کی حیثیت جو فرق کرنے والی جو چیز تھی اس کو انہوں نے کامن چیز میں ملا دیا۔ کامن چیز کیا ہے؟ بشر ہونا، اور فرق کرنے والی چیز کیا تھی؟ آپ کا نبی بننا، نبوت دینا۔ تو یہ جو فرق کرنے والی، جو ڈسٹنگوش کرنے والی جو بات تھی اس کو انہوں نے سمجھانی، اور انہوں نے عام بشر کی طرح ایک رسول کو سمجھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر انہوں نے اپنے آپ نے قیاس کیا، اپنے آپ کے برابر جو ایک رسول کو بھی سمجھ گئے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ تو
تو یہ جو قیاس فاسد تھا ان کا. اور 16 مسئلہ کہ صالحین کے بارے میں غلو کرنا، کہ صالحین کے بارے میں ہر معاشرے کے اندر اس شرک کی ابتدا رہی کہ ان صالحین کا مرتبہ بڑھاتے بڑھاتے ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات لوگ دینے لگے. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم جو ہے مجھے ایسے نہ بڑھاؤ، میرا مرتبہ ایسے نہ چڑھاؤ جس طرح عیسیٰ بن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ بن مریم کا مرتبہ بڑھا کر کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بعض نے اللہ میں شامل کر دیا، الوہیت کا ان کو درجہ دے دیا. وہ ہے کون؟ بشر، اور بشریت سے نکال کر ان کو الوہیت میں داخل کر دیا. یہ کام تم میرے لیے نہ کرنا. لیکن افسوس کیا ہے، ہمارے لوگ وہی کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہی صفات دے دیے. یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر یہ سمجھتے کہ اللہ کے رسول بھی ہماری سن رہے ہیں. سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. بیٹھ کر دیکھیں نا مجلس میں، آپ مار کے اٹھا دیں گے آپ کو. ٹھیک، سلام تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی، کیوں؟ بے ادب ہے، گستاخ رسول ہے، کھڑا نہیں ہوتا. کیوں کھڑا ہوں؟ سلام پڑھا جا رہا، اللہ کے رسول کی سواری آ رہی ہے، تشریف لا رہے ہیں اللہ کے رسول، تو بیٹھا ہوا بدبخت. وہاں بڑا، وہاں بھی یہ مانتا نہیں، نکالو مجلس سے اسے. ارے بھائی سلام سے بڑھ کر درود شریف تم پڑھ رہے ہو، صلوات التحیات میں درود ابراہیم پڑھ رہے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو کیا؟ بیٹھ کے تو پڑھتے. درود ابراہیم کب پڑھتے؟ نماز میں. کیسے پڑھتے؟ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ ہاں، بیٹھ کر پڑھتے. وہاں اللہ کے رسول تشریف نہیں لاتے. خود کا سکھایا ہوا درود اللہ کے رسول کا بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے. کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی آپ کی. اور یہاں خود کا بنایا ہوا سلام کھڑے ہو کر پڑھنا، ان کے جو ہے کریٹیو سلام پر، ان کی بدعتی سلام پر اللہ کے تشریف لائیں. یہ جہالتیں چل رہی ہیں ہماری. یہ جو حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ چل رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو صالحین کے بارے میں، نیک لوگوں کے غلو کرتے کرتے انسان جو ہے شرک میں چلا جاتا ہے. اور انشاءاللہ یہاں پر ہم رکتے ہیں. آگے انشاءاللہ جو آگے کی مجلس میں صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم چلیں گے تاکہ 100 مسئلے بھی ہم کور کریں. ابھی تک ہم صرف 16 پر پہنچے ہیں. تو تھوڑا سا ناشتہ کر کے ذرا چائے وائے پی کے فریش ہو کے پھر انشاءاللہ پھر ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ. بارک